پاکستان میں مسلمانوں کی جو شادی کی رجسٹریشن ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی شادی ہو، چاہے وہ ارینج میرج ہو جو کہ فریقین کے جو والدین ہیں وہ طے کرتے ہیں یا گھر والے طے کرتے ہیں اور فریقین کی شادی ہو جاتی ہے، یا کوئی کورٹ میرج ہو جس کو لا میرج بھی کہتے ہیں، جو کوئی فریقین جو ہے وہ اپنے والدین یا گھر والوں کی جو ہے مرضی کے بغیر کرتے ہیں، یا کوئی ٹیلی فونک میرج ہو جس میں ایک فریق جو ہے وہ ایک شہر میں یا دوسرا فریق جو ہے وہ دوسرے شہر میں یا بیرون ملک ہوتا ہے، اور آج کل کی جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں جیسے واٹس ایپ وغیرہ ان کے ذریعے جو ہے یہ شادی سر انجام پاتی ہے، یا کوئی ایسی شادی ہو جو کہ پاکستان سے باہر بیرون ملک جو ہے پاکستان کے جو شہریوں کے درمیان جو ہے وہ سر انجام پائے، جن میں دونوں شہری پاکستانی ہو سکتے ہیں، یا اگر ایک شہری بھی پاکستانی ہو تو اس کی جو شادی کی رجسٹریشن ہے وہ پاکستان میں اگر کروانی ہو تو یہ تمام شادیاں جو ہیں یا کسی بھی قسم کی جو شادی ہے وہ پاکستان میں اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 جو ہے اس کی جو پروویژنز ہے اس کے تحت ہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی لا جو ہے پاکستان میں شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا۔ شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 5 ہے، جس میں شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو ہے وہ بیسک لا کو بتایا گیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں جو پروسیجرل باتیں ہیں وہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت جو رولز ہیں جو ان میں بتائی گئی ہیں، جن میں رول 7 سے لے کر رول 30 تک اور اس کے بعد پھر رول 18، 19 اور رول 20 جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہے شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو ہے یہ رولز جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت جو بنائے گئے ہیں وہ جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ یہ ہیں۔ جو شادی کی رجسٹریشن کی بابت مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں بیسک لا بتایا گیا ہے سیکشن 5 میں، اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ 6 چیزیں بتائی گئی ہیں، جس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں جو شادی کی رجسٹریشن ہے وہ کس قانون کے تحت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں سیکشن 5(1) ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایوری میرج solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance۔ یعنی کوئی بھی شادی جو کہ اسلامی قانون کے تحت ہوگی وہ اس آرڈیننس کی جو پروویژنز ہیں اس کے تحت جو ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ اس قانون کی جو پروویژنز ہیں اس کے تحت ہوگی۔ تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی جو شادی ہے جو پاکستان میں اسلامی قانون کے تحت ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کی ہوتی ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ہوگی، نہ تو کوئی اس میں رسم و رواج فالو ہوگا اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی زبانی بات ہوگی، اور نہ ہی جو ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی دیگر لا کو فالو کیا ہے، کیونکہ جو لا اس کے بارے میں کلیئر کٹ بنایا گیا ہے اور یہ لا کہہ رہا ہے کہ جو شادی کی جو رجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی پروویژنز کے تحت ہوگی۔ تو اس طرح پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ جو شادی کی رجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف اس آرڈیننس کی پروویژنز کے تحت جو ہے وہ ہوگی۔ پھر سیکشن 5(2) کے تحت جو ہے وہ دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے، اس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ فار دا پرپز آف رجسٹریشن آف میرجز under the ordinance the union council shall grant licenses to one or more persons to be called nikah registrars, but in no case shall more than one nikah registrar be licensed for any one ward۔ یعنی شادی کی رجسٹریشن کے مقصد کے لیے اس آرڈیننس کے تحت یونین کونسل جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کو جو ہے وہ لائسنس جاری کرے گی جو کہ نکاح رجسٹرار کہلائیں گے، لیکن کسی صورت میں بھی جو ہے ایک وارڈ میں ایک شخص کو ایک سے زیادہ اشخاص کو جو ہے وہ لائسنس جاری جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جو شادی رجسٹریشن کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں اس آرڈیننس کے تحت حاصل کرنے کے لیے جس شخص کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے وہ نکاح رجسٹرار ہے، اور وہ نکاح رجسٹرار کون ہوگا؟ جس کو یونین کونسل جو ہے وہ لائسنس جاری کرے گی۔ پھر اس سے ایک اور چیز بھی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں جو شادی کی رجسٹریشن کو مینج کرتی ہے، جو ادارہ مینج کرتا ہے وہ یونین کونسل ہے۔ تو اس لیے جس یونین کونسل کی حدود میں شادی ہوگی اس یونین کونسل کی حدود میں اس علاقے کے لیے جس شخص کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا گیا ہوتا ہے، جس نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا گیا ہوتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ شادی رجسٹریشن جو ہے وہ کرے گا،
اور وہ شخص وہی ہوگا جس کو یونین کونسل جو ہے لائسنس جاری کرتی ہے، اور وہ نکاح رجسٹرار کہلائے گا۔ اور ایک وارڈ میں یہ شرط رکھ دی گئی کہ ایک وارڈ میں صرف جو ہے وہ ایک ہی نکاح رجسٹرار جو ہے وہ ہوگا، ایک سے زیادہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ ایک وارڈ میں نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو چیز بتاؤں، جو پنجاب کے علاوہ جو پاکستان کے دیگر صوبے ہیں وہاں پر ایک وارڈ میں ایک ہی نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، ایک وارڈ میں دو نکاح رجسٹرار نہیں ہو سکتے، دو اشخاص کو لائسنس نہیں ملتا۔ لیکن پنجاب نے یہ شرط ختم کر دی ہوئی ہے، اور پنجاب میں جو لائسنس ہے وہ یونین کونسل کے لحاظ سے ملتے ہیں، وہ وارڈوں کے لحاظ سے نہیں ملتے۔ تو ایک یونین کونسل جو ہے وہ جتنے لوگوں کو مناسب سمجھے وہ پنجاب میں جو ہے وہ لائسنس جاری کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ سال 2015 میں جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو سیکشن 2 جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے اس کی جگہ اپنا سیکشن شامل کر لیا ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سیکشن 2 میں پنجاب گورنمنٹ والوں میں وہ یہ کیا ہوا ہے کہ فار دا پرپز آف رجسٹریشن آف میرجز انڈر دس آرڈیننس دا یونین کونسل شیل گرانٹ لائسنسز ٹو ون اور مور پرسنز ٹو بی کالڈ نکاح رجسٹرارز۔ تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ شادی کے رجسٹریشن کے مقصد کے لیے یونین کونسل جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کو جو ہے وہ لائسنس جاری کرے گی، جو کہ نکاح رجسٹرار کہلائیں گے۔ اس میں آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو کہ ایک وارڈ میں جو ہے وہ ایک ہی شخص کو جو ہے وہ لائسنس جاری کیا جائے گا۔ تو اس سے جو پنجاب نے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ آسانی کر دی کہ کسی کی مناپلی جو ہے وہ قائم نہ ہو جائے ایک وارڈ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جو لوگ ہیں ان کو لائسنس جاری کرو تاکہ شادی کی جو رجسٹریشن ہے وہ آسان ہو، اور جو یونین کونسل میں کسی بھی جو نکاح رجسٹرار سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ شادی رجسٹرڈ کروا سکے۔ اس میں ضروری نہیں کہ ایک وارڈ کا جو ہے وہ وہی کرے گا، اگر وہ اس دن میسر ہی نہیں جس دن شادی ہونی ہوتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی ہے۔ تو باقی جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر ایک وارڈ میں جو ہے وہ ایک ہی نکاح رجسٹرار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر جو سیکشن 2 جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ والوں نے اپنا شامل کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک سیکشن 2A بھی ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ یہ سیکشن 5 کا جو سیکشن 2 ہے، انہوں نے اس میں سیکشن 5(2)A بھی جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، تھوڑا سا یہ دوسرے صوبوں سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ دا نکاح رجسٹرار آر دا پرسن ہو سالمنائزز اے نکاح shall accurately fill all the columns of the nikahnaama form with the specific answers of the bride or the bridegroom۔ یعنی نکاح رجسٹرار یا جو شخص جو شادی کرواتا ہے یعنی نکاح پڑھاتا ہے، وہ نکاح نامے کے جو فارم ہے اس کے جو تمام کالمز ہیں اس کو ایکوریٹلی درست طور پر فل کرے گا، جو ایسے جوابوں کے ساتھ جو جواب دلہا اور دلہن جو ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، جن سے وہ ظاہر ہے جب وہ نکاح نامے کے جو کالم ہے وہ فل کرتا ہے تو وہ ہر کالم کی بابت جو ہے دلہا اور دلہن جو بھی جس سے بھی ریلیونٹ ہو اس سے سوال کرتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کالم فل کیے جاتے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے اس میں ایک اضافی چیز رکھی سیکشن جو ہے 5(2)A میں، کہ جو بھی شخص جو ہے وہ شادی کا جو ہے وہ کروائے گا اور نکاح نامہ کو فل کرے گا وہ تمام کالمز جو ہے وہ فل کرے گا۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ نکاح نامہ فل کرتا تو وہ نکاح نامے کے کچھ کالمز تو جو ہے وہ فل کرتا، لیکن باقی کچھ کالم پہ وہ ایسے لائنیں لگا دیتے، ان کو وہ فل ہی نہیں کرتے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ تو یہ سال 2015 سے یہ پنجاب نے یہ جو امینڈمنٹ کر لی ہوئی ہے، باقی صوبوں کو بھی اس میں کرنی چاہیے، کیونکہ جو نکاح نامے کے جتنے بھی کالم ہیں یہ بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور یہ تمام کالم جو ہے یہ فل کرنے چاہیے۔ تو اگر کوئی فل جو کسی کی بابت کوئی جواب نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور لکھنا چاہیے۔ تو یہ پنجاب میں یہ صرف چیز ہے، اور اس کے بارے میں پنجاب نے آگے سزا بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ سیکشن 5 میں پنجاب گورنمنٹ نے اور بھی ترامیم کی ہوئی ہے، تو وہ آگے آ جاتی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سیکشن 4 میں ہے، سیکشن 5 سب سیکشن 4 میں۔ تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے سیکشن 2 میں جو ہے ایک اپنا جو ہے سیکشن شامل کر لیا ہوا ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں تو یہی ہے کہ جو شادی رجسٹریشن کے مقصد کے لیے یونین کونسل جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کو جو ہے وہ لائسنس جاری کرے گی، جو کہ نکاح رجسٹرار کہلائیں گے، اور ایک وارڈ میں جو ہے وہ ایک شخص سے زیادہ جو ہے وہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ پنجاب نے یہ امینڈمنٹ کی ہوئی ہے کہ یونین کونسل جو ہے وہ جتنے لوگوں کو مناسب سمجھے وہ لائسنس جاری کر سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ یہ شرط رکھ دی گئی سیکشن 5(2)A میں جو ہے وہ نیا سیکشن جو ہے وہ ایڈ کر کے، کہ جو شخص جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے یا جو ہے وہ نکاح رجسٹرار ہو یا دیگر شخص ہو، وہ نکاح نامہ فل کرتا ہے تو وہ نکاح نامے کے تمام کالم جو ہے فل لازمی کرے گا۔ تو اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ شادی جو رجسٹریشن ہے وہ نکاح رجسٹرار نے کرنی ہوتی ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ ہوگا جو کہ جس کو جو ہے یونین کونسل نے جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ اس بابت جو ہے وہ جاری کیا ہوگا۔
اب سیکشن 5 میں یہ دو چیزیں ہم نے جانی. اب سیکشن 5 میں جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو سیکشن 5 میں جو ہے وہ تیسری چیز یہ رکھی گئی کہ ایوری میرج not solemnized by the Nakah registrar shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage. یعنی ایسی شادی یا ایسا نکاح جو ہے جو نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نہیں کرواتا، تو رجسٹریشن کے مقصد کے لیے جس شخص نے یہ شادی کروائی ہے یا نکاح پڑھایا ہے وہ ایسی شادی یا نکاح کی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ کرے گا. تو اس سے جو ہے ایک چیز یہ کلیئر ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو شادی جو ہے وہ صرف نکاح رجسٹرار ہی کرا سکتا ہے اور وہی جو ہے اس کو رجسٹر کرے گا. شادی تو ایک شرعی معاملہ ہے اور شادی کوئی شخص بھی کروا سکتا ہے. نکاح تو جب فریقین کا کروایا جاتا ہے تو ان کو سمپل سی یہی بات ہوتی ہے، ان کو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، یعنی دولہے سے پہلے پوچھا جاتا ہے یا دلہن سے پوچھا جاتا ہے، جیسی بھی وہ صورتحال ہو کہ بھئی آپ کو یہ اپنے نکاح میں قبول ہے، تو وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو یہ شادی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک شرعی سی بات ہے، شرعی معاملہ ہے. تو اس میں یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ شادی جو ہے صرف نکاح رجسٹرار ہی کرائے گا. صرف نکاح رجسٹرار کو اختیار دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ شادی رجسٹرڈ کرے گا. تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ شادی کروا سکتا ہے، لیکن اس پہ یہ ڈیوٹی رکھ دی گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار نہیں ہے تو رجسٹریشن کے مقصد کے لیے، تاکہ ایک جو ہے وہ ریکارڈ مینٹین ہو سکے، وہ رجسٹریشن کے مقصد کے لیے جو ہے وہ اس شادی کی جو رپورٹ ہے وہ اس کو کرے گا. جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو وہ رپورٹ کرے گا. اس کے بارے میں پروسیجر میں آگے باتیں رولز میں بتایا گیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے بارے میں سمپل یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کو تو رجسٹر مل گیا ہوتا ہے، اس رجسٹر میں اس کے پاس نکاح نامے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیگر شخص کرواتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس رجسٹرڈ تو نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا ہے، یہ جو نکاح نامے ہیں یہ گورنمنٹ نے پرنٹ کر کے، تو بازار میں بھی جو ہے وہ ان کی ترسیل موجود ہوتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. تو یہ جو نکاح نامے ہیں یہ پرنٹ ہو کر اس کو جو ہے وہ یہ مل جاتے ہیں، بک شاپ سے مل جاتے ہیں، کچہری سے مل جاتے ہیں. تو جو شخص جو ہے نکاح رجسٹرار نہیں ہوتا وہ ادھر سے یہ نکاح نامے لیتا ہے. 4 نکاح ناموں کے پرت ہوتے ہیں، تو ان کو وہ فل کرتا ہے اور فل کرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور نکاح رجسٹرار جو ہے ان کو اپنے رجسٹر میں رجسٹر کر لیتا ہے. تو یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، لیکن یہ لازمی رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار نہیں تو وہ ایسی شادی کی جو ہے وہ جو شادی کروائے گا تو اس میں وہ نکاح نامے کا فارم بھی لے گا، اس کو فل بھی کرے گا، اور نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ اس کے حوالے کرے گا. تو آگے جب پروسیجر پہ ہم اس کے پہنچیں گے، رولز پہ ہم پہنچتے ہیں، تو یہ چیز مزید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. تو اس طرح سیکشن 3 جو ہے وہ اس کا سیکشن 5 کا سب سیکشن 3 جو ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ دیگر کوئی شخص جو ہے اگر وہ شادی کرواتا ہے تو وہ نکاح رجسٹرار کو اس کی رپورٹ جو ہے وہ لازمی کرے گا. تو اب اس میں جو سیکشن 5 میں جو چوتھی چیز ہے وہ یہ بتائی گئی، یہ سیکشن 3 چیزیں جاننے کے بعد اب چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس میں یہ بتایا گیا سیکشن 5 سب سیکشن 4 میں whoever contravenes the provisions of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ سب سیکشن 3 یعنی جو پہلے ہم نے بتایا کہ جو شخص شادی کرواتا ہے نکاح رجسٹرار کے علاوہ اور وہ نکاح رجسٹرار کو طلاق کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ 3 ماہ تک جو ہے وہ اس کو سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، قید کی سزا ہو سکتی ہے 3 ماہ تک، اور پھر اس کو جو ہے وہ جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے جو کہ 1000 روپے تک ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو اس طرح جو شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار نہیں لیکن وہ شادی کرواتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو لازمی کرے، جو کہ سب سیکشن 3 جو ہے سیکشن 5 کا اس کے تحت کرنی ضروری ہوتی ہے. لیکن اگر وہ سب سیکشن 3 کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو قید کی اور جو ہے وہ جرمانے کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. اب یہ جو سب سیکشن 4 ہے اس کی بابت جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ ترمیم کی ہوئی ہے. یہ جو طلاق کرنے کی بابت سزا ہے یہ بھی انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے. پھر انہوں نے سیکشن 2A میں جو اضافہ کیا تھا سیکشن 2 میں، جس کے تحت انہوں نے یہ رکھا تھا کہ نکاح رجسٹرار یا جو شخص بھی جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے وہ نکاح نامے کے تمام جو ہے کالمز فل کرے گا، اس کی بابت بھی جو ہے انہوں نے سب سیکشن 4 میں جو ہے وہ سزا رکھ لی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے پہلے کیا رکھا ہے، انہوں نے سیکشن 4 جو ہے سب سیکشن 4 جو ہے سیکشن 5 کا انہوں نے جو ہے وہ نیا ایڈ کر لیا ہوا ہے، اپنا انہوں نے ایڈ کر لیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو شخص جو ہے
if a person contravenes the provisions of subsection 2a, he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees. यानी जो शख्स जो है वो सब सेक्शन 2a की खिलाफ वर्जी करता है, यानी सब सेक्शन 2a क्या था जो हमने पहले भी देखा था कि जो निकाह रजिस्ट्रार है या दीगर शख्स जो है जो निकाहनामा शादी कराता है, निकाहनामा फिल करता है, वो तमाम कॉलम जो है फिल करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी निकाह रजिस्ट्रार या दीगर शख्स जो है जिसने निकाहनामा फिल किया है, वो अगर ऐसा नहीं करते, यानी निकाहनामे के तमाम कॉलम जो है फिल नहीं करते, तो उनको जो है वो 1 महीने तक जो है वो सजा हो सकती है और इसके साथ जो है उसको 25,000 रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। क्योंकि ये 2015 में अमेंडमेंट की, जबकि जो दूसरा सब सेक्शन 4 है दीगर सूबों में वो 1961 का ही है, तो इसलिए उसमें जो जुर्माना है वो तो 1,000 रुपये है, लेकिन इधर उन्होंने सिर्फ इसी के लिए जो है वो 25,000 रुपये जो है वो जुर्माना रख दिया। फिर इन्होंने मजीद आगे लिखा कि कोई शख्स जो है वो सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है, यानी एंड सब सेक्शन 3 he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees। यानी कोई शख्स जो है वो सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है, यानी उसने वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है और उसने कोई शादी करवा दी है, लेकिन वो उस शादी की जो रिपोर्ट है वो निकाह रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए नहीं करता, तो उसको जो है वो जो है कैद की सजा हो सकती है, जो कि 3 माह तक कैद की सजा होगी और साथ उसको जो जुर्माना है 100,000 रुपीज, यानी उसको 1 लाख रुपए जो है वो जुर्माना हो सकता है। क्योंकि 2015 में उन्होंने अमेंडमेंट की, उन्होंने जुर्माना 100 गुना बढ़ा दिया है, जो जबकि दीगर सूबों में जो जुर्माना है वो 1,000 रुपीज है, जबकि जो पंजाब ने ये जुर्माना है ये उन्होंने 1 लाख रुपए रखा है। तो इस तरह पंजाब में ये सजा थोड़ी सी जो है वो बड़ी सख्त है और कहने के जुर्माना बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसलिए कोई भी शख्स जो है वो शादी करवाता है और वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो उस पर यह लाजमी हो जाता है कि वो उसकी जो तलाक है रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए निकाह रजिस्ट्रार को करे, वरना उसको 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माने की सजा हो जाएगी और इसके अलावा उसको साथ कैद की सजा जो कि 3 माह तक जो है वो हो सकती है, तो इसको ये सजा जो है वो हो सकती है। तो इसलिए शादी की जो रजिस्ट्रेशन है इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो है शादी की रजिस्ट्रेशन के बाबत जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन हो, किसी को सजाएं देना मकसद नहीं। सिर्फ उसी वक्त जो है कोई शख्स जो है वो काबिल सजा होता है जब वो इस सेक्शन की जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना जो होता है एक किसी भी स्टेट में एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इस तरह ये जो है चौथी चीज़ जो है सेक्शन 5 में बताई गई। अब 5वीं चीज़ सेक्शन 5 में क्या बताई गई है, तो इसमें जो 5वीं चीज है वो ये बताई गई है कि द फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार्स, द रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व्ड बाय यूनियन काउंसिल्स, द मैनर इन विच द मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड एंड कॉपीज ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाइड टू द पार्टीज एंड द फीस टू बी चार्ज देयरऑफ शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी जो निकाहनामे का फॉर्म है और उसके जो रजिस्टर है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो मेंटेन उसको रखेंगे और जो रिकॉर्ड है उसको जो है यूनियन काउंसिल जो है उसको महफूज रखेगी, यानी जो रजिस्टर होते हैं उनको मेंटेन तो वही रखेंगे। इसमें होता ये है कि जब रजिस्टर मुकम्मल होता है तो वो यूनियन काउंसिल में जो है वो जमा करवा दिया जाता है और जब शादी होती है तो उस वक्त भी जो है वो एक प्रति यूनियन काउंसिल में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो रिकॉर्ड है वो यूनियन काउंसिल ने जो है वो संभाल के रखना होता है। शादी निकाह रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल जो है महफूज रखेगी और जिस तरीके से जो है वो शादी रजिस्टर्ड होगी और फ्रीकैन को जो है उनकी कापियां दी जाएंगी, जो उसकी फीस ली जाएगी वो सब इस तरह होगी जो कि बयान की गई है, यानी प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड जो होता है ना, ये अक्सर लॉ में लफ्ज लिखा जाता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि जो चीजें जो है वो इसके जो आगे रूल्स बने हुए हैं ना जो उसमें बयान की गई हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी लॉ में किसी सेक्शन में जो है वो प्रेस्क्राइब्ड का लफ्ज लिखें तो आप यही समझें कि इसके जो आगे जो रूल्स हैं ना इस ऑर्डिनेंस के या इस लॉ के या इस एक्ट के, उसके जो रूल्स हैं उसमें ये चीजें बयान की गई हैं। तो इसका मतलब यह है, अगर यहाँ पर इन्होंने लफ्ज लिख दिया प्रेस्क्राइब्ड यानी बयान किया गया, तो इसका मतलब यही है कि जो भी जो है शादी जिस तरह रजिस्टर्ड होगी और निकाहनामे की जो कापी हैं जिस तरह फ्रीकैन को दी जाएंगी, उसकी फीस जो ली जाएगी जो है और जो है वो इसकी जो फीस ली जाएगी, ये तमाम चीजें उस तरह होंगी जो कि बयान की गई हैं, यानी इसके जो रूल्स में जो है ये चीजें जो है वो बयान की गई हैं। तो इस तरह
5ویں چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ جو نکاح رجسٹرار ہیں وہ رجسٹر کو مینٹین رکھیں گے، یونین کونسل ریکارڈ محفوظ رکھے گی، اور باقی جو شادی رجسٹریشن کا طریقہ ہے، جو اس کی فیسیں ہیں، اور فریقین کو جس طرح نقلیں دی جائیں گی یا کوئی کاپی کس طرح کوئی شخص لے سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے اس کے جو ہے وہ رولز دیکھنے پڑیں گے، یعنی رولز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. رولز میں بھی آپ کو اس کے آگے بتاتا ہوں، لیکن یہ آپ بیسک لا اس میں بتا دیا گیا کہ جو ہے نکاح رجسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو مینٹین رکھے گا، ریکارڈ یونین کونسل محفوظ رکھے گی. باقی کس طرح شادی رجسٹرڈ ہوگی، کاپیاں کس طرح دی جائیں گی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کے رولز کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے مکمل کیا جائے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اب اس میں جو چھٹی چیز ہے، وہ چھٹی چیز اس میں کیا بتائی گئی ہے سیکشن 5 میں، تو جو اس میں نمبر 6 پہ جو چیز بتائی گئی ہے سیکشن 5(6) میں وہ یہ ہے کہ any person may on payment of the prescribed fee, if any, inspect at the office of the Union Council the record preserved under subsection 5 or obtain a copy of any entry therein. تو 5 چھٹی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ چاہے تو پریسکرائبڈ فیس ادا کر کے، یعنی بیان کردہ فیس ادا کر کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں پریسکرائبڈ کا لفظ آ گیا تو فیس کیا اب ہو گیا پریسکرائبڈ فیس جو کہ اس کے رولز میں بتائی گئی ہے، تو وہ فیس ادا کر کے، یہ جو فیس ہے یہ میں بھی ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ رولز ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. تو وہ پریسکرائبڈ فیس جو ہے وہ ادا کر کے کسی بھی وقت جو ہے وہ یونین کونسل کا جو آفس ہے اس کو جو ہے وہ اس کا معائنہ کر سکتا ہے، اس میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس ریکارڈ کا جو ہے معائنہ کر سکتا ہے، جو کہ سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ محفوظ کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سب سیکشن 5 میں بتایا اگر ریکارڈ جو ہے وہ یونین کونسل جو ہے محفوظ کرے گی، تو یونین کونسل نے جو سب سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ ریکارڈ محفوظ کیا ہوتا ہے اس کا کوئی شخص جو ہے معائنہ کر سکتا ہے، اور اس کی جو ہے کسی بھی جو ہے اینٹری کی جو ہے وہ کاپی حاصل کر سکتا ہے. تو اس طرح جو ریکارڈ ہے یہ چونکہ ایک پبلک ریکارڈ ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یونین کونسل کے آفس میں جا سکتا ہے. یونین کونسل جو ہے وہ پبلک آفس ہوتا ہے، اور پبلک آفس میں جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی وقت جا سکتا ہے. وہاں پر جو پبلک ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ پبلک جو ہے اس کے لیے ہر وقت اوپن ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور کسی بھی جو ہے وہ ریکارڈ کی جو ہے وہ نقل لے سکتا ہے، یعنی کسی نکاح نامے کی نقل لے سکتا ہے، کسی رجسٹر کی جو کوئی انڈیکس وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا رجسٹر میں جو اندراج ہوتے ہیں کسی کے بھی نکاح نامے کی وہ نقل لے سکتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے نکاح نامے، کسی کے بھی نکاح نامے کی کوئی بھی شخص جو ہے وہ نقل لے سکتا ہے. اور یہ جو یونین کونسل کے جو ادھر ملازمین ہوتے ہیں، کوئی سیکٹری وغیرہ یا دیگر کوئی ادھر جو ہوتے ہیں ریکارڈ کیپر، وہ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 6 میں یہ چیز جو ہے یہ کلیئر کر دی گئی. ان کی کچھ فیس ہوتی ہے جو کہ اس کے رولز میں بیان کی گئی ہے، وہ فیس ادا کر کے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریکارڈ لے سکتا ہے. تو اس طرح جی جو سیکشن 5 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، اس میں شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو ہے بیسک لا بتایا گیا. 6 چیزیں اس میں بتائی گئیں. سب سے پہلے اس میں بتایا گیا کہ جو شادی کی رجسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت ہوگی. شادی کی جو رجسٹریشن ہے وہ نکاح رجسٹرار کرے گا، اور نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شخص ہوگا جس کو یونین کونسل نے جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ لائسنس جاری کیا ہو، یعنی شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے اس کو لائسنس جاری کیا ہو. تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ اگر دیگر شخص جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کرواتا ہے، یعنی نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ بھی نکاح نامے کا جو فارم ہے فل کرے گا. اور اس کے آگے جو رولز ہیں اس میں تو کلیئر بتایا گیا ہے، لیکن اس میں بیسک لا میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ شادی کی جو رپورٹ ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو کرے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو چوتھی چیز اس میں پھر یہ بتا دی گئی کہ اس کو قید کی سزا اور ساتھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. اور 5ویں چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ جو رجسٹر ہے وہ یونین کونسل وہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ محفوظ رکھے گا، اور یونین کونسل کارڈ محفوظ رکھے گی. اور شادی رجسٹریشن کا جو طریقہ ہے، جو فیسیں ہیں اور جو فریقین کو نقلیں دی جائیں گی، وہ سب جو طریقہ کار ہے اس کی بابت جو ہے وہی طریقہ ہوگا جو کہ اس کے رولز میں بتایا گیا ہے. اور چھٹی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی جو ہے مناسب وقت میں یونین کونسل کا جو ہے وہ میں جو ریکارڈ کو جو ہے وہ اس کا معائنہ کر سکتا ہے، اور کسی بھی جو انٹری ہے اس کی جو ہے وہ نقل حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس طرح یہ اس کے بارے میں یہ جو ہے یہ بیسک لا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اب بیسک لا کو جاننے کے بعد اس کا جو پروسیجر ہے وہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت جو رولز ہیں، جن کو رولز انڈر مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کہتے ہیں، ان رولز میں جو ہے وہ اس کا پروسیجر بتایا گیا ہے، جس میں رول 7 سے لے کر رول 13 اور پھر رول 18، 19 اور رول 20 جو ہے
وہ شادی کی رجسٹریشن کی بابت ہیں، اور شادی کی جو رجسٹریشن ہے اس کے بارے میں جو بیسک لا ہے اس کو جاننے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو شادی کی جو رجسٹریشن کا اختیار ہے وہ ایک نکاح رجسٹرار کو ہوتا ہے، اور نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کو یونین کونسل نے جو ہے وہ اس بابت جو ہے وہ لائسنس جاری کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے یہ کون شخص حاصل کر سکتا ہے، یعنی کون کون لوگ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کا جو ہے وہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ رول 7 میں بتا دیا گیا۔ رول 7 میں نکاح رجسٹرار کے بارے میں جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ 4 چیزیں بتائی گئی کہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کون جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے بارے میں جو فردر کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس میں رول 7 میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے بارے میں جو ہے وہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اینی پرسن competent to solemnize a marriage under Muslim law may apply to the Union Council for the grant of a license to be act as a نکاح registrar under section 5۔ یعنی کوئی شخص بھی جو نکاح پڑھانے کی یا شادی کروانے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو کسی اسلامی قانون کے تحت، تو ایسا شخص جو ہے وہ یونین کونسل میں نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، جو کہ شادی جو ہے وہ سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ چیز بتا دی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح پڑھانے کی جو اہلیت رکھتا ہے تو وہ نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو نکاح رجسٹرار وہی شخص ہوتا ہے جو علاقے کا جو کوئی مسجد ہوتا ہے یا کوئی مؤذن ہوتا ہے، جبکہ اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ایسے بہت سے لوگ، لیکن اس میں یہ لازمی شرط نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے لیے جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو گئی کہ if the union council after making such inquiries as it may consider necessary is satisfied that the applicant is a fit and proper person for the grant of a license, it may subject to the conditions specified therein grant a license to him in form 1۔ اس میں کیا رکھا گیا کہ یونین کونسل جو ہے اگر ایسی انکوائری جو ہے وہ جو کہ وہ ضروری سمجھے کرنے کے بعد یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ جو شخص جس نے اپلائی کیا ہے یہ ایک فٹ اور پراپر پرسن ہے شادی جو ہے لائسنس جاری کرنے کے لیے، شادی کا رجسٹریشن کا لائسنس جاری کرنے کے لیے، تو یہ جو یونین کونسل ہے اس کو جو ہے وہ ایسی شرائط کے تحت جو ہے وہ لائسنس جاری کر سکتی ہے جو کہ فارم 1 میں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس میں فارم 1 کا لفظ لکھا ہوا، فارم 1 جو ہے ان رولز کا ایک حصہ ہے جس میں لائسنس ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ تو فارم 1 کی صورت میں اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، اس لائسنس میں ساتھ شرائط بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو فارم 1 جو ہے وہ لایا ہوں، یہ میں نے اپنی بک سے جو ہے وہ اس کی پکچر لے کر آپ کے سامنے لائی ہے۔ تو اس فارم 1 میں کیا ہے، یہ دیکھیں سی رول 1، سی رول 7۔ تو فارم 1 میں سب سے نیچے سی رول 7 ہے۔ رول 7 یعنی رول 7 کے تحت یہ جو لائسنس ہے یہ جو فارم ہے اس کے تحت یہ پرنٹڈ ہے، اسی کے تحت یہ لائسنس ہے۔ تو یہ اس میں ساری آگے جو ہے وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ان پرسونس آف سب سیکشن 2 آف سیکشن 5 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 دا یونین کونسل یونین کمیٹی ٹاؤن کمیٹی آف آگے جو بھی ہوگی وہ اس کا نمبر ہوگا ان دا ڈسٹرکٹ آف جس ضلع میں ہوگی ہیئر بائی گرانٹ دس ڈے، یعنی جس تاریخ کو 1919 کا لفظ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ 1961 کا ہے، آگے اس میں ابھی تو 2000 چل رہی ہے، اس میں کوئی جدید امینڈمنٹ نہیں ہوئی، تو اس لیے ادھر وہ اس کو خود ہی 2000 کر لیں گے۔ ٹو مسٹر یعنی جس شخص کو جو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے، سن آف ریزیڈنٹ آف یعنی کہاں کا وہ رہائشی ہے، دس لائسنس سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز ہیئر انڈر اسپیسیفائڈ ٹو بی فارم دا سیٹ ڈیٹ دا نکاح رجسٹرار فار دا فالوئنگ وارڈ، یعنی کس وارڈ کے لیے جو اس کو جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کا لائسنس دیا گیا ہے۔ تو ساتھ اس کو جو ہے نیچے سگنیچر آف دا چیئرمین، یا چیئرمین کا سگنیچر ہے، یعنی چیئرمین یہ لائسنس جاری کرتا ہے، اور ساتھ نیچے یہ جو کنڈیشنز لکھی گئی ہیں جن کنڈیشنز کے تحت جو ہے اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، جس میں جو سب سے پہلے کنڈیشن کیا ہے کہ دس لائسنس از ناٹ ٹرانسفریبل، یعنی یہ ٹرانسفریبل نہیں، یہ دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہوگا، یہ اسی کے لیے ہے جس کو جاری کیا گیا ہے۔ دس لائسنس نمبر 2 جو ہے اس میں لکھا ہے دس لائسنس از ریووکیبل فار بریچ آف اینی آف دا پروویژنز آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور دا رولز میڈ دیر انڈر آر آف اینی کنڈیشن آف دس لائسنس، یعنی یہ جو لائسنس ہے یہ اس صورت میں قابل تنسیخ ہے جب کوئی شخص جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی کسی پروویژن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا رولز جو ہیں
جو اس آرڈیننس کے تحت بنے ہیں، جس رولز کے تحت، جن رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کو یہ لائسنس ملا ہے، کسی کی بھی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ لائسنس جو ہے یہ قابل منسوخی ہے۔ تیسری کنڈیشن اس میں کیا رکھی؟ The registers and seal supplied to the NACAR registrar shall be returnable to the union council, union committee, town committee without refund of cost when this license expires or is revoked۔ یعنی رجسٹر یا جو ہے اس کی جو سیل دی جاتی ہے اس کو یعنی مہر دی جاتی ہے، وہ نکار رجسٹرار جو ہے اس کی جانب سے جو ہے یونین کونسل کو ریٹرنیبل ہوگی جب یہ لائسنس جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے یا یہ جو ہے وہ ختم ہو، یعنی اس کو جو ہے منسوخ کر دیا جائے تو یہ یونین کونسل کو جو ہے رجسٹر اور جو مہر ہے وہ واپس کی جائے گی۔ یہ بھی کنڈیشن میں چیز رکھ دی گئی، ایک شرط رکھ دی گئی کہ اس شرط پہ جو ہے یہ لائسنس ملا گیا ہے اور اس کے آگے جو ہے جو مواد دیا گیا ہے۔ The NACAR registrar shall not put the seal supplied to him to any improper use۔ چوتھی اس میں کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ جو نکار رجسٹرار ہے اس کو جو سیل دی گئی ہے اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس میں 4 بیسک شرائط ہیں۔ 5ویں اس میں یہ رکھی گئی کہ such other conditions if any as may be specified by the provincial government، یعنی کوئی بھی ایسی شرائط اگر کوئی جس کو صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دے یا جو ہے وہ لاگو کر دے تو کوئی ایسی شرط بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس فارم کے تحت جو ہے وہ نکار رجسٹرار کو جو ہے وہ لائسنس دیا جاتا ہے اور نیچے جو ہے اسی لائسنس میں جو ہے نیچے اس کی شرائط بھی لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی جائے تو یہ لائسنس جو ہے یہ قابل منسوخی ہوتا ہے۔ تو اب رول 7 میں پہلے ہم نے یہ 2 چیزیں دیکھی کہ لائسنس جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی جو ہے وہ لائسنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرے گا اگر یونین کو سمجھے فٹ ہے تو اس کو فارم 1 میں جو شرائط ہیں اس کے تحت جو ہے اس کو لائسنس دے دی جائے گا، جو کہ فارم 1 کی صورت میں ہوگا جس میں لائسنس بھی ہوگا، شرائط بھی جو ہے اس کے اندر ہی ہوگی۔ تو اب رول 7 میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اے لائسنس گرانٹیڈ انڈر دس رول شیل بی پرماننٹ and shall be revocable only for the contravention of any of the conditions of the license under this rule۔ یعنی ایک جو لائسنس اس آرڈیننس کے اس رول جو جاری کیا گیا ہے کسی شخص کو وہ پرماننٹ ہوگا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو منسوخ کر کب جو ہے اس کو جو ہے وہ کبھی وہ ایکسپائر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ پرماننٹ ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں جو ہے قابل منسوخی ہوگا جب کوئی شخص جو ہے جو کنڈیشنز ہیں جو اس رول کے تحت اس کو بتائی گئی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جو فارم 1 میں ہوتے ہیں، اگر ان کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر یہ جو لائسنس ہے یہ قابل منسوخی ہوگا، ادروائز یہ پرماننٹ ہوتا ہے، یہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ یہ ایکسپائر اسی صورت میں ہوتا ہے جب جو نکار رجسٹرار ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو یا وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکے، ادروائز یہ جو نکار رجسٹرار کو جو لائسنس دیا جاتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں لکھی ہوتی کہ یہ لائسنس کب تک جاری کیا گیا ہے، تو یہ پرماننٹ ہوگا۔ اور رول 7 سب رول 3 میں بھی یہ چیز جو ہے یہ بیان کر دی گئی کہ صرف شرائط کی خلاف ورزی پر یہ ریووکیبل ہوگا، ادروائز یہ پرماننٹ ہوگا۔ اور رول 7(4) میں جو چوتھی چیز رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ if any person to whom a license has been granted under this rule contravenes any of the conditions of such license, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both۔ تو چوتھی چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر کسی نے جو اس آرڈیننس کے تحت جس کو لائسنس جو ہے وہ دیا گیا وہ جو ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو لائسنس تو معطل ہوگا ہی، لیکن ساتھ اس کو جو ہے وہ پھر سزا بھی ہوگی۔ سزا کیا ہوگی؟ اس کو جو اس کو سزا ہے وہ جو ہے وہ 1 مہینے تک جو ہے اس کو سزا ہوگی، اور ساتھ اس کو جو جرمانہ ہے وہ بھی 200 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکے گا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ صرف اس کا لائسنس ہی معطل ہوگا، ساتھ اس کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے جس میں اس کو قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے 1 مہینے تک، اور جرمانے کی سزا جو ہے وہ 200 روپے تک ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو رول 7 ہے اس میں نکار رجسٹرار جو شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو سب سے لازمی شخص ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ نکار رجسٹرار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں یہ 4 چیزیں بتا دی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکار رجسٹرار کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، شرط صرف یہی ہے کہ وہ نکاح پڑھانے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو، اور دوسری چیز میں یہ رکھی گئی کہ جو یونین کونسل ہے وہ اس کو لائسنس جاری کر سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر وہ انکوائری کر کے یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ فٹ پرسن ہے تو اس کو لائسنس جاری کر سکتی ہے، اور لائسنس جو ہے وہ فارم 1 کی صورت میں ہوگا جیسے میں نے آپ کو ابھی دکھایا، اور اس میں کنڈیشن بھی لکھی ہوں گی۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ جو لائسنس ہے یہ پرماننٹ ہوگا، یہ اسی صورت میں جو ہے وہ قابل منسوخی ہوگا جب کوئی شخص جو ہے وہ لائسنس میں جو کنڈیشن بیان کی گئی ہے ان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ رکھ دی گئی
کہ جو شخص جو ہے وہ لائسنس کی کنڈیشن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جو ہے وہ پھر سزا بھی ہوگی، لائسنس اس کا جائے گا ہی، لیکن اس کو جو ہے وہ قید کی سزا اور جو ہے وہ جرمانے کی جو سزا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح رول 7 میں جو ہے سب سے جو لازمی شخص ہے شادی رجسٹریشن کی بابت، اس کے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ رول 8 میں آ جائیں تو رول 8 میں یہ بتایا گیا کہ جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو جو شادی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ کیا مواد دیا جائے گا۔ تو اس میں رول 8(1) میں یہ بتائی گئی چیز کہ دا یونین کونسل شیل آن پیمنٹ آف سچ کاسٹ ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ سپلائی ٹو ایوری نکاح رجسٹرار اے باؤنڈ رجسٹر آف نکاح نامہ in form 2 and a sale bearing the inscription the seal of the نکاح رجسٹرار of ward XY لکھا ہوا ہے ادھر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وارڈ جو ہے وہ جو فار ایکس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نمبر جو وارڈ کا جو نمبر ہے وہ کیا ہوگا، اور جو وائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یونین کونسل جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ سیل دی جائے گی جس میں دا سیل آف دا نکاح رجسٹر آف وارڈ ایکس وائی، یعنی جو ہے وہ وارڈ کا جو ہے وارڈ کا نمبر کیا ہے، یونین کونسل کون سی ہے۔ تو یونین کونسل جو ہے وہ شادی رجسٹریشن کے لیے ایسی قیمت پر جو کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ طے کر دے اس کے بارے میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک رجسٹر جو ہے نکاح رجسٹر دے گی جو کہ باؤنڈ ہوگا، یعنی اس کو جلد شدہ رجسٹرڈ ہوگا جو کہ فارم 2 کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ جو نکاح نامے کا جو فارم ہے نا، یہ اس جو ہے وہ اس جو رولز ہیں انہی کے تحت جو وہ پرنٹڈ ہے، اور وہ فارم 2 کی صورت میں اس جو رولز ہیں ان کے اینڈ میں موجود ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور وہ انگلش میں ہے اور یہ اردو میں پرنٹ کر کے جو ہے وہ رجسٹر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو ایک سیل دی جائے گی، یعنی ایک مہر دی جائے گی جس پہ جو ہے یہ کندہ ہوگا کہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وارڈ جو ہے اس وارڈ کا نام جو ہے اور ساتھ جو ہے وہ یونین کونسل کا جو نام ہے وہ اس مہر پہ جو ہے وہ کندہ کیا جو ہے وہ مہر جو ہے اس کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو ابھی فارم 2 میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں، پہلے یہ سیکشن جو رول 8 ہے اس کو پورا دیکھ لیں۔ تو ایوری رجسٹر shall contain 50 leaves consecutively numbered, each leaf having a nikanama in the quadruplicate and the number of leaves shall be certified by the chairman۔ یعنی ہر رجسٹر جو ہے وہ 50 جو ہے وہ لیوز پر ہوگا، یعنی 50 جو ہے وہ پرتوں پر ہوگا جو کہ نمبر وائز کنزیکٹیولی نمبرڈ ہوں گے، یعنی نمبر وائز ہوں گے 1 2 3 4 کے حساب سے، اور ایچ لیو ہیو اے نکانامہ ان دا کوادروپلیکیٹ، یعنی ہر جو اس کا جو پرت ہوگا یعنی نکاح نامے کا ہر جو فارم ہوگا وہ 4 نکاح ناموں پر جو ہے وہ چار پرتوں پر جو ہے مشتمل ہوگا۔ اینڈ دا نمبر آف لیوز شیل بی سرٹیفائڈ دا چیئرمین، اور جتنے بھی جو پرت ہوں گے وہ سب جو ہے وہ جو چیئرمین ہوں گے اس نے جو ہے ان کو سرٹیفائڈ کیا ہوگا، یہ نہیں کہ میرا رجسٹری اٹھا کے لے آنا ہے۔ اور ہر جو نکاح نامے کا پرت وہاں پر جو ہے وہ یونین کونسل کا جو چیئرمین اس کی مہر اور اس نے جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تصدیق کرنا ہے، پھر وہ جو ہے ویلڈ ایک رجسٹر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تیسری چیز میں یہ بتائی گئی کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دا پیمنٹ آف کاسٹ انڈر سب رول 1 دا رجسٹرڈ اینڈ دا سیل شیل ریمین دا پراپرٹی آف دا یونین کونسل، یعنی قیمت ادا کرنے کے باوجود بھی جو رجسٹر اور سیل ہے وہ یونین کونسل کی پراپرٹی ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ وہ آپ اس نے رجسٹر کی قیمت دے دی ہے نکاح رجسٹرار نے اور مہر کی اس نے قیمت دے دی ہے تو وہ یہ کہ کل کو یہ میری ملکیت ہو، وہ یونین کونسل کو یہ سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، یہ واپس کرنی پڑتی ہیں اس وقت جب جو ہے یونین کو کسی کا لائسنس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یا لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی نکاح رجسٹرار جو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ ویسے اس قابل نہیں رہتا کہ وہ جو ہے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکے، یعنی اس کا لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو چیزیں ہیں یہ واپس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو جو شادی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک اس کو رجسٹر دیا جاتا ہے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ مہر دی جاتی ہے، اور اس مہر پہ جو ہے اس وارڈ کا اور یونین کونسل کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے 50 نکاح نامے ہوتے ہیں، اور ہر نکاح نامہ جو ہے وہ 4 نکاح ناموں یعنی 4 پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر بے شک اس نے قیمت دے کر یہ چیزیں لی ہوتی ہیں، لیکن یہ یونین کونسل کی ملکیت ہوتی ہیں، اور جب لائسنس ایکسپائر ہو جائے یا منسوخ ہو جائے تو یونین کونسل کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ کوئی شخص یہ عذر نہیں لے سکتا کہ بھائی میں نے تو اس کے پیسے دیے میں واپس نہیں کروں گا، قطعاً نہیں۔ یہ پبلک ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہوتے ہیں، اور کسی کو صرف اپنا فرائض سر انجام تک جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، امانتاً دیے جاتے ہیں۔ بے شک جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن نکاح رجسٹرار نے جو ہے فیسیں بھی تو لینی ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ قیمت دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ ارن بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح
जो रूल 8 है उसमें जो है वो निकाहनामे का फार्म के बारे में बताया गया कि जो निकाहनामे का जो फार्म है वो फॉर्म 2 की सूरत में होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो उस जो है ये रूल जो है इनके एंड में है, तो मैं अभी आपको वो दिखा दूं जरा, उसकी भी मैं पिक्चर लेकर आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्म 2 है वो क्या है। ये इंग्लिश में प्रिंटेड है फॉर्म 2, ये अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इंग्लिश में प्रिंटेड है और इंग्लिश में ये जो बाजार में जो निकाहनामे मिलते हैं या निकाह रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर मिलता है वो सब जो है वो उर्दू में होते हैं, वो इसी का हूबहू तर्जमा होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो आम लैंग्वेज है वो उर्दू हमको इजीली समझ आती है, इंग्लिश तो किसी को बहुत से कम लोगों को समझ आती है, तो इसलिए उसको उर्दू में कर दिया गया। हालांकि ये जो बेसिक उसका जो नमूना है जिससे ये देखकर ये प्रिंट होता है वो इंग्लिश में, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये फॉर्म 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है सी रूल्स 8, 10, 11 एंड 12, यानी रूल 8 में तो इसके बारे में बताया गया, आगे 10, 11 जो है वो भी इसके मुतलका है और 12 जो है वो भी इसके मुतलका है। तो ये इन 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ये फॉर्म जो है ये प्रिंट किया गया है। इसमें ये आप देख लें कि सबसे ऊपर नेम ऑफ वार्ड, फिर नेम ऑफ ब्राइड ग्रूम, एज ऑफ ब्राइड ग्रूम, द नेम्स ऑफ द ब्राइड, वेदर द ब्राइड इज मैडन, और बाकी ये सारी चीज़ें इसमें ये लिखी हुई। आप किसी भी निकाहनामे को फॉलो करेंगे ना जो उर्दू में होता है तो वो हूबहू इसी का जो है वो तर्जमा होता है। तो ये फॉर्म 2 की सूरत में जो है ये निकाहनामे का जो फार्म है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स हैं उनमें मौजूद है। अब जो इसके आगे रूल 9 है, रूल 9 में ये बताया गया कि जो शादी जो करवाता है जो निकाह रजिस्ट्रार उसकी जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसके बारे में जो रूल 9 में जो बताया गया कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी की जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसमें रूल 9(1) में जो सबसे पहले चीज़ बताई गई कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मैरिज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 5 द निकाह रजिस्ट्रार शैल बी पेड बाय द ब्राइडग्रूम और हिज रिप्रेजेंटेटिव ए रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹2, यानी शादी की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो दुल्हा की जानब से या उसके किसी नुमाइंदे की जानब से जो है वो ₹2 जो है वो दी जाएगी, यानी ₹2 अदा की जाएगी। और when the door exceeds ₹200, a fee of calculated at the rate of ₹1 for every 1,000 or part of ₹1,000 or such door subject to a maximum fee of ₹20। यानी जब जो हकमहर है वो ₹2,000 से जो है वो तजावज़ कर जाता है तो जो फीस होगी वो हर ₹1,000 पर जो है वो जो है इस हिसाब से जो है वो कलेक्ट होगी कि एवरी एट द रेट ऑफ ₹1, यानी ₹1 के हिसाब से जो है वो हर ₹1,000 जो है हर ₹1,000 पर जो है वो कैलकुलेट होगी और या हर 1,000 के हिस्से पर। और जो सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम फ़ी ऑफ ₹20, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीस जो है वो ₹20 होगी। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन की जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस है वो ₹20 है। और आप एक बंदा सोच के हैरान हो जाता है कि ये फीस ₹20 क्यों है। तो ये जो रूल्स हैं इसके तो रूल्स तो ₹20 फीस बताते हैं और ये रूल जो है 1961 के हैं और आज तक इनमें तरमीम नहीं हुई। तो चूँकि फीस रूल्स में रख दी गई है, डीसी को या दीगर लोगों को अख्तियार नहीं दिया गया कि वो वक्तन फ़क्तन जो है फीस का जो है वो तयन करते रहें, या गवर्नमेंट के पास भी ये अख्तियार नहीं है, ये रूल्स में है। तो इसलिए ये फीस जो आज तक सरकारी तौर पर नहीं बढ़ी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो है वो शादी रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो ₹2 से लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ₹20 है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उमूमन हम जो है निकाह रजिस्ट्रार जो लोग होते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं, उनको 2,000, 4,000, 5, 10, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी दे देते हैं, वो हम वैसे उनकी खिदमत करते हैं। और वैसे भी ये समझ में आता है कि ₹20 से तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता, तो फीस ₹20 है सरकारी, ₹20 से ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा इससे कोई क्लेम कर सकता है। लेकिन लोग खिदमत करते हैं निकाह रजिस्ट्रार की, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ₹20 से क्या होता है, तो ₹20 फीस है बहरहाल सरकारी तौर पर रूल 9 सब रूल 1 के तहत। अब रूल 9 में जो है वो आगे मजीद क्या चीज़ें फीस के बारे में बताई गई वो आप देखते हैं। रूल 9(2) में बताया गया कि ऑफ द फीस रिसीव्ड अंडर सब रूल 1 द निकाह रजिस्ट्रार शैल रिटेन फॉर हिमसेल्फ 80% एंड शैल पे द रिमेनिंग 20% टू द यूनियन काउंसिल। यानी जो फीस उसने वसूल की है उसमें से वो 80% खुद रख लेगा और 20% जो है वो यूनियन काउंसिल को जो है वो दे देगा। यानी अगर उसने जो है वो ₹10 लिए हैं तो ₹8 वो खुद रख लेगा और ₹2 जो है वो यूनियन काउंसिल को दे देगा। इसी तरह ये फीस है। तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शादी जो उनके पास जब कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है उनको जो निकाहनामा भेजता है तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो है वो 2%, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ₹20 का जो है वो 20% देखा जाए तो वो जो है वो ₹4 बनते हैं। तो वो ₹4 से ज़्यादा जो है यूनियन काउंसिल वाले फीस सरकारी तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी आपस में कुछ होगी होती है। ये जो हर निकाह रजिस्ट्रार है वो हर यूनियन काउंसिल के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ होता है।
جو بھی نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کرواتا ہے تو وہ یونین کونسل کے سیکرٹری کو آج کل جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ 500 روپے جا کے اس کو دے دیتا ہے اور وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو اپنے پاس جو ہے رجسٹر کر لیتا ہے. بعض سیکرٹری جو ہے تھوڑا تنگ کر کے 1000 روپے بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو یونین کونسل کا جو سیکرٹری ہے وہ نہیں لیتا. لیکن اگر اس کی بھی یونین کونسل والوں کی بھی جو فیس دیکھا جائے ان کو جو کیا فیس ملنی ہے شادی کا ریکارڈ محفوظ کرنے کی بابت, تو وہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ صرف 20% فیس جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے اور باقی 80% جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کی ہوتی ہے. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی جو فیس ہے اس کے بارے میں یہ ہے. اب رول جو 9 ہے اس میں آگے کیا چیز بتائی گئی. اب رول 9 میں جو تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ ویئر ڈاور کنسسٹ آف پراپرٹی ادر دین منی اور پارٹلی آف سچ پراپرٹی اینڈ پارٹلی آف منی the valuation of the property shall for purposes of fees under sub rule 1 be valuation as settled between the parties to the marriage. تو جو سب رول 3 ہے رول 9 کا, اس میں یہی بتایا گیا کہ اگر جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ روپوں کی صورت میں نہ ہو, وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو یا کچھ روپوں کی صورت میں ہو اور کچھ حق مہر جو ہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو, تو ظاہر ہے پراپرٹی کی جو ہے وہ قیمت جو ہے اس کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے تاکہ حق مہر جو ہے اس کی جو پتہ چل سکے گا حق مہر جو ہے کسی فریق کا کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو ہے اس رول میں یہ پرنسپل طے کر دیا گیا کہ جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ وہی ہوگی جو کہ فریقین میں طے ہو جائے گی. اب اس میں زیادہ چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ جو حق مہر ہے اس کے بابا جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ اپنی فیس لے سکے. تو اب ایک پراپرٹی اگر کسی نے مکان دیا ہے کسی کو اپنا حق مہر میں, تو اس مکان کی اگر قیمت لکھیں گے تو وہی قیمت لکھی جائے گی جو پارٹیز میں سیٹل ہو جائے. یعنی ایک مکان اگر پارٹیز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ روپے کا ہے تو لکھ دیا جائے گا کہ حق مہر میں مکان مالیتی 5 لاکھ روپے جو ہے وہ دیا گیا, تو حق مہر کی جو مالیت ہے وہ 5 لاکھ روپے ہو جائے گی مالیت کے حساب سے. تو رول 9 میں یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو اس طرح رول جو 9 ہے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت جو رولز ہیں ان کا جو رول 9 ہے اس میں یہی جو ہے وہ فیس بتائی گئی شادی کی رجسٹریشن کے بارے میں, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو کہ 1961 سے چل رہی ہے اور جو میکسیمم جو ہے وہ 20 روپے ہے اور 2 روپے سے شروع ہوتی ہے. تو 2 روپے سے لے کر 20 روپے فیس ہے, اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم جو ہے جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو جو ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس طرح جو رول 7 سے لے کر رول جو 9 تک ہیں یہ نکاح رجسٹرار کی بابت ہیں ٹوٹل. یعنی کہ 7 کے تحت جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کون شخص بنے گا, اور رول 8 میں بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے شادی رجسٹریشن کے لیے کیا مواد دیا جائے گا, اور رول 9 میں یہ بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کی جو فیس ہے وہ جو ہے وہ کتنی لے گا, اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ شادی کی فیس جو ہے وہ کون ادا کرے گا. تو یہ دلہے کی جو ہے وہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ شادی کی جو فیس ہے وہ ادا کرے گا. اس کے بعد جو رول 10 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ شادی رجسٹر کیسے کرے گا, یعنی وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شادی رجسٹر کرے گا. یہ بالکل سمپل سا طریقہ بتایا گیا ہے نکاح رجسٹرار کے لیے, کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے. تو رول 10 میں شادی رجسٹر کرنے کے بارے میں جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ کیا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ the نکاح رجسٹرار shall in the case of a marriage solemnized by him fill in form 2 in quadruplicate in the register. The persons whose signatures are required in the form shall then sign, and the Nikah registrar shall then affix his signature and seal thereto and keep the original intact in the register. تو شادی رجسٹر کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار جو ہے وہ خود شادی کرواتا ہے یعنی خود نکاح پڑھاتا ہے, تو وہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ فارم 2 کو فل کرے گا, جو اس کے چاروں پرت ہیں چاروں پرتوں کو فل کرے گا جو اس کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اس رجسٹر میں. اور ایسے اشخاص جن کے اس کو سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو اشخاص جو ہیں وہ سگنیچر کریں گے, اور اس کے بعد جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مہر جو ہے اس کو لگا دے گا, اور جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. اور اس کے بعد رول جو اس میں جو بتایا گیا ہے رول 10(2) میں اوریجنل اپنے پاس رکھنے کے بعد the duplicate and the triplicate of the نکاح نامہ filled in as aforesaid shall be supplied to the bride and the bridegroom respectively on payment of 50 paisa each, and the quadruplicate shall be forwarded to the union council. یعنی جو ڈپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو دوسرا پرت ہے, اور جو ٹرپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو تیسرا پرت ہے نکاح نامے کا جو فل کیا گیا ہے جیسے اوپر جو ہے رول 10(1) میں بتایا گیا, وہ جو ہے وہ دلہا اور جو دلہن ہے ان کو بالترتیب دے دیا جائے گا. یعنی جو دوسرا پرت ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ دلہا کو دیا جاتا ہے,
اور سوری دلہن کو دیا جاتا ہے، اور جو تیسرا پرت ہوتا ہے وہ دلہا کو دیا جاتا ہے، اور دونوں جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں جو کہ 50 پیسے فی نکاح نامہ ہوتی ہے. تو یہ فیس بھی پرانی چل رہی ہے 50 پیسے. تو 50 پیسے جو اسی وقت جو شادی کے وقت جو نکاح نامے کا ایک پرت جو سپلائی کیا جاتا ہے نا دلہا اور دلہن کو، تو وہ یہ رول 10 سب رول 2 کے تحت دیا جاتا ہے، جس کی جو فیس بھی دینے کے پابند ہوتے ہیں نکاح رجسٹرار کو جو ہے 50 پیسے. تو باقی جو چوتھا پرت ہوتا ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ یونین کونسل پہ جو آ جاتا ہے، تاکہ یونین کونسل کے ریکارڈ میں یہ آ جائے کہ ایک شادی ہوئی ہے، جو کہ جب رجسٹر مکمل ہوگا تو پورا رجسٹر آ جائے گا. فی الحال آپ جو ہے یہ چوتھا پرت سنبھال کر رکھیں، جب رجسٹر آپ کے پاس آئے گا تو آپ یہ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے تو دونوں کو آپ جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو آپ ریکارڈ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر دیں. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے جب شادی رجسٹر کرتا ہے تو دوسرا اور جو ہے وہ تیسرا پرت جو ہے وہ دلہن اور دلہے کو دیتا ہے، اور چوتھا پرت جو ہے وہ یونین کونسل کو بھجوا دیتا ہے. پھر تیسری چیز اس میں جو ہے وہ رول 10 میں یہ رکھی گئی ہے، بڑی زبردست چیز اس میں رکھی گئی کہ if any person required by this rule to sign the register refuse so to sign, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both. یعنی اب نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کروا رہا ہے، وہ جس کی اس کو دستخط کی ضرورت ہے اس کو وہ کہتا ہے دستخط کرو، وہ دستخط نہیں کرتا تو یہ بھی کیونکہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو پھر ہر شخص پابند ہے، کیونکہ جو رب ریاست قانون بناتی ہے تو ہر شخص کو اس کے پابند کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح نامے پر رجسٹر جو ہے اس کے دستخط ضروری ہوں اور وہ دستخط کرنے سے انکار کرے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے 1 ماہ تک جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور ساتھ جو ہے اس کو 200 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح جی رول 10 جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے بڑا اہم رول ہے. اس میں شادی جس طریقے سے رجسٹرڈ ہوگی وہ بتایا گیا، یعنی نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ جو ہے تمام فریقین وہ نکاح نامے کو فل کرے گا، تمام فریقین کے جن کا دستخط ضروری ہے ان کو دستخط کروانے کے بعد ان پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دستخط کروا لے گا، اور جو اصل جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. یعنی جو پہلا نکاح نامے 4 نکاح ناموں کا جو پہلا نکاح نامہ ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور ڈپلیکیٹ اور ٹریپلیکیٹ جو ہے بالترتیب دلہن اور دلہا کو دے دے گا. اور جو چوتھا حصہ ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ جو ہے یونین کونسل بھجوا دے گا، اور جس شخص کو بھی جو ہے وہ دستخط کرنے کے لیے کہے، جس کے دستخط وہ ضروری سمجھے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے ضروری ہیں، وہ دستخط کرنے کے پابند ہوں گے. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر وہ قید کی سزا اور جرمانے کی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ رول 10 میں رجسٹریشن کا جو ہے وہ ایک پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ کیا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا. اب رول 11 جو ہے اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. رول 11 اس کے بارے میں ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار کے علاوہ دیگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، یعنی نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ شادی جو ہے وہ کیسے رجسٹرڈ ہوگی، اور ایسا شخص جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے گا. تو اب رول 11 کو دیکھتے ہیں. رول 11 کیا کہتا ہے؟ رول 11(1) یہ کہتا ہے کہ where a marriage is solemnized in Pakistan by a person other than the نکاح registrar, such person shall fill form 2 to be had loose on payment of such price as may be determined by the provincial government. The persons whose signatures required in the form shall then sign, and the person solemnizing the marriage then affix his signature to the form and ensure delivery as expeditiously as possible of the same together with the registration fee to the نکاح registrar of the ward where the marriage is solemnized. تو رول 11 میں یہ طریقہ بتایا گیا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں کسی ایسے شخص جو ہے وہ شادی رجسٹر کرواتا ہے جو کہ نکاح رجسٹرار نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نکاح نامے کا فارم کو جو ہے فل کرے گا، فارم 2 کو. یعنی فارم 2 تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نکاح نامے کا فارم ہوتا ہے. تو وہ نکاح نامے کا فارم کدھر سے رہے گا؟ ٹو بی ہیڈ لوز آن پیمنٹ آف سچ پرائس ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی دا پروونشل. یعنی کہ لوز پیمنٹ جو ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا پرت جو ہے وہ حاصل کرے گا. اور یہ جو نکاح نامے کے فارم ہے یہ بازار سے ایزیلی مل جاتے ہیں، یہ کچہری سے بھی مل جاتے ہیں، بک شاپ سے بھی مل جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں. تو وہ ان کو خریدے گا بازار سے، اور جن لوگوں کے جو ہے اس فارم میں جو ہے وہ دستخط ضروری ہیں ان کے وہ دستخط کروائے گا، اور پھر اس پہ اپنے جو ہے وہ سگنیچر کرے گا، اور اس کی جو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نکاح نامے کو جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے پہنچائے گا، اس نکاح رجسٹرار کو جس کی وارڈ میں جو ہے وہ شادی جو ہے وہ سر انجام ہوئی. یعنی جس یونین کونسل میں جو ہے شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس یونین کونسل کا جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے متعلقہ علاقے کا،
اس کو یہ جو ہے نکاح جو یہ نکاح نامے کا جو فارم ہے یہ پہنچانا اس کے لیے جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ پہنچائے گا اس کو. تو جیسے میں نے آپ کو سیکشن 5 جو ہے وہ سب سیکشن 3 میں بتایا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو پھر قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ جرمانے کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں. تو اس میں آگے جو ہے رول 11 رول 2 میں کیا رکھا گیا کہ اگر جو ہے if any person required by this rule to sign the form refuses so to sign, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both. تو اس میں بھی وہی چیز رکھی گئی کہ جو شخص جو ہے نکاح رجسٹرار کے علاوہ جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے یا شادی کرواتا ہے اور نکاح نامے کا فارم فل کرتا ہے، تو وہ بھی جس شخص کے ضروری سمجھے سگنیچر کروانے اس کو اگر کوئی شخص اس کو نکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ 1 مہینے تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، جو کہ جو ہے اس کو جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے کیونکہ نکاح نامے کا جو فارم ہے اس کو فل کرنے کی بابت جو اختیار جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کا ہے وہی اس شخص کا ہے جو نکاح رجسٹرار کے علاوہ دیگر شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، وہ نکاح نامہ جو ہے اس کو فل کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے لازمی رکھ دیا گیا کہ وہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ اگر وہ شادی کوئی شخص دیگر کروا رہا ہے تو وہ شادی کا جو نکاح نامے کا جو فارم ہے اس کو فل کر کے تو پھر وہ جو ہے اس کو نکاح رجسٹرار کو بھجوائے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو بھی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اگر اس کو جو ہے کسی کے دستخط کی ضرورت ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کو دستخط کر کے نہیں دیتا تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو رول 11 ہے اس میں بالکل پروسیجر بتا دیا گیا کہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، نکاح پڑھواتا ہے، پابندی تو نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح کروا سکتا ہے، صرف رجسٹریشن کا اختیار جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے پاس ہے. نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو ڈبل اختیار حاصل ہے، وہ شادی کروا بھی سکتا ہے اور شادی کو اپنے پاس رجسٹرڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو دیگر شخص ہے وہ صرف شادی کروا سکتا ہے، وہ شادی رجسٹرڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ شادی کرواتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بازار سے نکاح نامے کے فارم لے جو کہ قیمتاً ملیں گے، اتنے مہنگے نہیں ہوتے، 100-200 کے مل جاتے ہیں، 50 روپے کے بھی مل سکتے ہیں، باقی ہر بندے نے اپنے اس کے ریٹ لگائے ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 پرت ہوتے ہیں، کتنے کے بھی ہو سکتے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں وہ. تو وہ نکاح نامے کا جو ہے وہ پرت لے گا، 4 ان نکاح نامے کے پرتوں پہ جو ہے وہ دولہا دلہن کے سارے کوائف لے گا، اس کو مکمل طور پر فل کرے گا اور جن کے جو ہے اس کو دستخط کی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو دستخط کروائے گا، اور دستخط کروانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے نکاح رجسٹرار کو دے دے گا، اور ساتھ اس شادی کی جو رجسٹریشن فیس بنتی ہوگی وہ بھی نکاح رجسٹرار کو دے دے گا. اور نکاح رجسٹرار اس کو کیسے رجسٹر کرے گا یہ بھی ایک پروسیجرل سی بات ہے، یہ اس میں کلیئر کٹ نہیں کہ وہ کیسے لکھے گا. جو کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں جو ان کے پاس جو پرت ہوتے ہیں ان کے نیچے جو ہے ان کو لگا لیتے ہیں اور خوب اسی طرح ان کو جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں جو ہے وہ فل کر لیتے ہیں، اور ساتھ اس پہ جو ہے وہ جو نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اپنی مہر لگا لیتے ہیں اور اوپر والے بھی اپنی مہر لگا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رجسٹر کر دیتے ہیں. جو وہ اپنے پاس سے فل کرتے ہیں اس پہ کسی کے دستخط نہیں ہوتے، لیکن جو ان کو دیگر شخص نے بھجوایا ہوتا ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں، تو وہ دستخط ادھر سے ہو جاتے ہیں اور پھر اس نے نکاح رجسٹرار نے ایسے ہی اس کو کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایک پرت جو ہے اس نے وہ یونین کونسل کو بھجوانا ہوتا ہے، اس کا چوتھا پرت اوریجنل جو ہے اس نے پاس رکھ لینا ہوتا ہے، اور دوسرا اور تیسرا جو ہوتا ہے اس نے دلہا دلہن کو جو ہے وہ دے دینا ہوتا ہے. لیکن دیگر شخص جو نکاح پڑھاتا ہے نکاح رجسٹرار کے علاوہ وہ پرت نہیں دے گا، وہ سارے پرت جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو دے گا. جب وہ رجسٹر ہوگی شادی تو پھر ہی جو ہے وہ پرت جو ہے وہ ان کو ملیں گے دلہا اور دلہن کو. تو رول 11 کے بعد اب رول 12 ہے. رول 12 جو ہے یہ ایسی شادی کی رجسٹریشن کی بابت بتاتا ہے جو کہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے اور وہ پاکستانی شہری اور پاکستانی مسلمان شہری ہوتے ہیں. تو رول 12 جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو رول 12 جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو رول 12 کہتا ہے کہ in the case of marriage solemnized outside Pakistan by a person who is a citizen of Pakistan, such person shall ensure delivery of Form 2 filled in accordance with the provisions of Rule 11 together with the registration fee to the consular officer of Pakistan in or for the country in which the marriage is solemnized, for onward transmission to the Nakar registrar of the ward of which the bride is a permanent resident, and in case the bride is not a citizen of Pakistan, to the Nakar registrar of the ward of which the bridegroom is such resident. یعنی اگر کوئی ایسی شادی جو کہ پاکستان سے باہر کوئی ایسا شخص کرواتا ہے جو کہ پاکستانی شہری ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فارم 2 حاصل کرے گا، یعنی وہ فارم 2 جو ہے وہ ارینج کرے گا
اور وہ فارم 2 ارینج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں، وہ جو ہے وہ پاکستان سے بھی منگوائے جا سکتے ہیں اور یا پاکستان سے باہر بھی وہ مل جاتے ہیں ایزیلی، کیونکہ جہاں پر پاکستان کے رہائشی جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر یہ فارم مل ہی جاتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ملے تو ارینج کرنے ہیں اس نے جس طرح بھی جو ہے وہ ان کو ارینج کرے، پاکستان سے کسی سے منگوائے بے شک، تو اس نے فارم 2 جو ہے یعنی نکاح نامے کا جو فارم ہے اس نے ان کا جو ہے وہ ان کا جو ہے اس نے ارینج کرنا ہے. پھر اس کو جو ہے اس نے جو ہے مکمل طور پر اس کو فل کرنا ہے، یعنی جس طرح رول 11 کے تحت جو ہے کوئی ایسا شخص ان کو فل کرتا ہے جو کہ نکاح رجسٹرار تو نہیں ہوتا لیکن وہ شادی کرواتا ہے، تو اس میں بھی وہی شخص جو ہے جو شادی کروا رہا ہے اس نے اسی طرح اس کو فل کرنا ہے. یعنی تمام فریقین کے جو ہے وہ دستخط کرانے ہیں، گواہوں کے دستخط کروانے ہیں، دولہا دلہن کے دستخط کروانے ہیں، تو وہ ان کو مکمل طور پر فل کرنے کے بعد اس پہ اپنے دستخط کرے گا. پھر اس کو جو پاکستان کی امبیسی ہوتی ہے اس ملک میں، اس امبیسی میں جو کونسلر آفیسر ہوتا ہے پاکستان کا، اس کو ساتھ رجسٹریشن فیس بھی دے گا تاکہ اس کو یہ جو ہے آگے اس وارڈ میں بھجوا دیا جائے، یعنی اس یونین کونسل کی اس وارڈ میں جو ہے بھجوا دیا جائے جہاں پر جو ہے اس دلہن کی جو ہے وہ رہائش ہے، اور اس نکاح رجسٹرار کو یہ مل جائے تاکہ وہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لے. لیکن اگر دلہن جو ہے وہ پاکستانی نہیں، یعنی کوئی شخص جو ہے کسی فارنر سے شادی کرتا ہے، تو پھر یہ جو فارم ہے، یہ نکاح نامے کا جو فارم ہے اس یونین کونسل بھجوایا جائے گا جہاں کا جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ رہائشی ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز یہ رکھی گئی. پھر دوسری چیز جو ہے رول 12 میں یہ رکھی گئی کہ in the case of a marriage solemnized outside Pakistan by a person who is not a citizen of Pakistan, the bridegroom, and where only the bride is such citizen, the bride shall, for purpose of filing in, as far as may be form 2, be deemed to be the person who has solemnized the marriage under sub rule 1. دوسری چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر جو شخص شادی کروا رہا ہے یعنی نکاح پڑھا رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں، تو پھر یہ جو ذمہ داری ہے اس کو نکاح نامے کو پاکستان بھجوانے کی اور نکاح نامے کو فل کرنے کی رجسٹریشن فیس کے ساتھ، تو یہ دلہا کی ہو جائے گی. لیکن اگر دلہا بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے پھر یہ دلہن کی ہو جائے گی، کہ پھر دلہن جو ہے اس نکاح نامے کے فارم کو جو ہے مکمل طور پر فل کرے گی، تمام فریقین کا دستخط کروائے گی اور اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے جو ہے اس کو پاکستان میں اس یونین کونسل میں بھجوائے گی جہاں کی وہ رہنے والی ہے. تو اس طرح جو بیرون ملک ہونے والی شادی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ رول 12 میں بتا دیا گیا کہ ایسی شادی جو ہے جو شخص کروائے گا وہ نکاح نامے کے فارم ارینج کرے گا، نکاح نامے کے فارم کو فل کرے گا، فریقین کے دستخط کروائے گا، اپنے دستخط کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے رجسٹریشن فیس کے ساتھ جو ہے اس یونین کونسل میں بھجوائے گا، اس یونین کونسل کی اس وارڈ میں بھجوائے گا تاکہ وہ اس نکاح رجسٹرار تک پہنچ جائے جس نکاح رجسٹرار کی حدود میں وہ جو دلہن ہے وہ رہائشی ہے، یا وہ پاکستان میں اگر وہ آئے تو وہ رہائش پذیر ہے. لیکن اگر دلہن جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، کسی فارنر سے کسی نے شادی کی ہے، تو پھر یہ دلہا کی جو یونین کونسل ہے وہاں پر جو ہے یہ بھجوا دیا جائے گا تاکہ پاکستان میں جو ہے اس کی رجسٹریشن ہو سکے. لیکن اس میں پھر ساتھ اس میں یہ بھی بتا دی گئی رول 12(2) میں یہ چیز کہ اگر جو شخص شادی کروا رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، یعنی کوئی فارنر ہے لیکن اس کو نکاح پڑھانا آتا ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ کسی مسلمان فیملی کا جو ہے وہ یعنی مسلمان جو لڑکی اور لڑکے کی جو ہے وہ شادی کرواتا ہے، تو وہ جو ہے شادی تو اس نے کروا دی، یہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں بھجوا سکتا. تو ایسی صورت میں اگر جو دلہا ہے اس کی یہ جو ذمہ داری جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے کہ پھر جو ہے وہ نکاح نامے کے فارم کو ارینج کرے، ان کو فل کرے، فل کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ دستخط کرے، تمام فریقین کا دستخط کروائے، اپنے بھی دستخط کروائے اور اس کو پاکستان امبیسی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان بھجوائے. لیکن اگر دلہا جو ہے جو وہ پاکستانی شہری نہیں ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ دلہن پر منتقل ہو جاتی ہے کہ دلہن جو ہے یہ سارے کام کرے تاکہ جو نکاح نامے کا فارم ہے وہ پاکستان پہنچ جائے اور جو شادی ہے اس کی جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ رجسٹریشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے. تو اس طرح اس میں مکمل جو ہے وہ پروسیجر بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے کوئی ایسا شخص جو ہے جو پاکستان سے باہر شادی کرواتا ہے اس کی جو ہے وہ شادی جو ہے پاکستان میں کس طرح رجسٹرڈ ہوگی. بالکل سمپل سا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر رول 12 کے بعد جو ہے وہ رول 13 جو ہے وہ نکاح رجسٹرار ہے اس کی ذمہ داریوں کی بابت ہے، یعنی جب اس کو نکاح نامے کے فارم ملتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو رول 13 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ رول 13 کہتا ہے کہ on receipt of form 2 under rule 11 or 12 the نکاح رجسٹرار shall proceed
in the manner provided in Rule 10 as if the marriage had been solemnized by him. تو رول 13 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو رول 11 یعنی رول 11 کا مطلب جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ ہے کہ اس کوئی ایسا شخص شادی کروائے پاکستان میں جو کہ نکاح رجسٹرار نہیں ہے، یا پھر رول 12 یعنی کوئی ایسا شخص بیرون ملک شادی کروائے جو کہ وہ نکاح رجسٹرار نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ کرواتا ہے، اس کو فارم 2 ملتا ہے رول 11 اور رول 12 کے تحت. تو نکاح رجسٹرار جو ہے اسی طرح جو ہے اس کو کرے گا جیسے یہ شادی جو ہے اس نے از خود کروائی ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس میں نکاح رجسٹرار کرتا کیا ہے کہ وہ فارم جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں لگا لیتا ہے، اور ایک جو نکاح نامے کا جو پرت ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ بہو اسی طرح اپنے پاس فل کر لیتا ہے، اور اس طرح اس نکاح نامے کو اس کے پاس جو ہے وہ 8 پرت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو اپنے رجسٹر کا حصہ بنانا ہوتا ہے. رول 11 اور 12 کے تحت جو ہے اس کو جو پرت ملے ہوتے ہیں وہ تو اصلی ہوتے ہیں، ان میں فریقین کے دستخط ہوتے ہیں، لیکن ساتھ اس کے پاس جو اپنا پرت ہوتا ہے اس میں بھی سارے وہ کوئی فل کر کے تو ایک نکاح نامہ اس کا جو ہے پھر جو ہے وہ اس شادی کی رجسٹریشن سے جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ایک نکاح نامہ اس کا جو ہے اس میں جو ہے استعمال ہو جاتا ہے. ساتھ ہی اس میں یہ بتایا گیا کہ provided that except where the marriage has been solemnized within his jurisdiction it shall not be necessary for the نکاح registrar to obtain the signature of the necessary person. یعنی ساتھ اس میں ایک پروویزو بتائی گئی کہ اس کے علاوہ شادی جو ہے اگر اس کی جورسڈکشن میں ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فریقین کے جو ہے وہ دستخط حاصل کرے. مثلا اگر جو شادی ہے وہ اس کی یونین کونسل میں ہوئی ہے لیکن وہ کسی دیگر شخص نے پڑھائی ہے تو اس پہ کوئی دستخط کم ہے تو یہ پھر وہ دستخط جو ہے وہ لینے کا پابند ہوتا ہے. اگر کوئی دستخط کم ہے وہ شخص کو کہے گا پھر دستخط مجھے مکمل کروا کے دو. لیکن اگر جو شادی ہے وہ اس کی حدود میں نہیں ہوئی یعنی وہ بیرون ملک ہوئی ہے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی دستخط رہ بھی گیا ہے تو وہ دستخط لے، اس کے بعد جیسا نکاح نامہ آئے گا اس کو ویسے ہی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لے گا. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی بابت جو پروسیجر ہے وہ مکمل طور پر بتایا گیا، جس میں رول 10 اور رول 11 اور رول 12 جو ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ ایک جو ہے وہ لازمی چیزیں ہیں. رول 10 تو وہ ہے کہ جس میں نکاح رجسٹرار جو ہے وہ از خود شادی کرواتا ہے اور اس کو خود ہی رجسٹر کر لیتا ہے، اور رول 11 وہ ہے جس میں جو ہے کوئی دیگر شخص جو ہے وہ شادی کرواتا ہے. پاکستان میں جو نکاح رجسٹرار نہیں ہوتا تو وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے پھر وہ ساری کاروائی مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح فارم جو ہے وہ بھیجنے کا پابند ہوتا ہے. اور رول جو ہے وہ بیرون ملک ہونے والی شادی کے بارے میں ہے کہ جو بیرون ملک شادی ہوگی وہ بھی جو ہے مکمل کر کے جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ بھجوائی جائے گی تاکہ نکاح رجسٹرار جو ہے اس کو اپنے ریکارڈ میں رجسٹر کر لے. اور رول 13 میں یہ چیز بتائی گئی کہ جب نکاح رجسٹرار کے پاس جو ہے کوئی نکاح نامے کا فارم پہنچتے ہیں تو اس میں وہ جو ہے وہ ایسے ہی پروسیڈ کرے گا جیسے یہ شادی جو ہے اس نے خود کروائی ہے، اور اس کو اسی طرح بالکل رجسٹر کرے گا جس طرح وہ خود جو ہے وہ شادی جو ہے وہ رجسٹر کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ وہ اپنے ایک نکاح نامے کے فارم کے ساتھ وہ نکاح نامے کا پرت لگا دے گا اور تمام قواعد میں اس میں لکھ کر ہو اس کی کاپی بنا کے تو اس کو اپنے ریکارڈ میں رجسٹر کر لے گا. اور اگر جو ہے اس کی حدود کے باہر شادی ہوئی ہے تو نکاح نامے جیسا اس کے پاس آئے گا ایسا ہی اس کو رجسٹر کر لے گا. اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جا کے دستخط کرواتا رہے. لیکن اگر اس کی حدود میں کسی نے شادی کروائی اور اس کو نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نکاح رجسٹریشن کے لیے نکاح نامے کا فارم بھیجا ہے تو کوئی دستخط کام ہے تو ادھر وہ کروانے کا پابند ہے. تو اس طرح یہ شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے اس کے جو رولز میں جو ہے مکمل جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اب اس کے بعد جو رول 18 رول 19 اور رول 20 جو ہیں وہ ریکارڈ کو محفوظ کرنے اور نقول کو حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں ہے، اور نقول حاصل کرنے کی جو فیسیں ہیں اس کے بارے میں ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ فیس ہے یہ کس طرح ادا کی جائے گی. تو رول 18 جو ہے یہ شادی کی رجسٹریشن کا جو ریکارڈ ہے اس کو محفوظ کرنے کی بابت ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یونین کونسل جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ کس طرح محفوظ کرے گی اور اس میں جو ہے وہ کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنائے گی. تو رول 18 سب رول 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دا quadruplicate of the nikah forwarded by nikah registrar under sub rule 2 of rule 10 shall be preserved in the office of the union council until such time as the register containing the original is on being completed deposited by the nikah registrar in such office. یعنی جو چوتھا پرت ہے نکاح نامے کا جو کہ
सब रूल 10 के तहत जो सरकार रजिस्ट्रार जो है वो यूनियन कौंसिल में भिजवाता है, यानी जब वो कोई शादी रजिस्टर करता है तो लाजमी सी बात है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो उसमें जो है वो ओरिजिनल अपने पास रख लेता है, दूसरा पर्द जो है वो दुल्हन को दे देता है, तीसरा पर्द दुल्हा को दिया जाता है, और चौथा पर्द जो है वो निकाहनामे का वो यूनियन कौंसिल में भिजवा देता है, क्योंकि निकाहनामा जो होता है ये 4 परतों पर है। तो जो यूनियन कौंसिल जो है ये चौथा पर्द जो उसके पास आया होता है, इसको उस वक्त तक जो है वो अपने पास महफूज रखती है जब तक जो है ओरिजिनल जो होता है वो रजिस्टर समेत जो है रजिस्टर मुकम्मल होने पर जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो नहीं भिजवा दिया जाता। तो फिर जो सब रूल 2 है, रूल 18 का, वो कहता है कि द कंप्लीट रजिस्टर सो रिसीव्ड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, यानी जो कंप्लीट रजिस्टर यूनियन कौंसिल जो है वसूल करती है उसको फिर जो यूनियन कौंसिल है वो हमेशा के लिए महफूज कर दे, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए जो है वो महफूज कर दिया जाएगा। उसको महफूज करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनियन कौंसिल पर है। इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन कौंसिल देयर शैल बी prepared and maintained an index of the contents of every register, and every entry in such index shall be made so far as practicable immediately after the nikah registrar has made an entry in the register। तो सब रूल 3 जो है रूल 18 का वो ये कहता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो तैयार करेगी और बरकरार रखेगी एक इंडेक्स जो है जो ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर, हर रजिस्टर के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो एक निकाह रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं यूनियन कौंसिल उसके बारे में जो है वो एक इंडेक्स तैयार करेगी, और उसमें जो हर एंट्री जो है वो जितनी जल्दी उनके लिए जो है वो मुमकिन हो सके उसमें जो है वो उस इंडेक्स में जो है वो दर्ज करेगी। हर वो एंट्री जो एक निकाह रजिस्ट्रार जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, तो इसलिए यूनियन कौंसिल के लिए जो है वो एक इंडेक्स बनाना जो है वो रूल 18 सब रूल 3 के तहत जो है वो लाजमी चीज रखी गई। फिर रूल 18 सब रूल 4 में ये बताया गया कि द अफोरसेड इंडेक्स शैल कंटेन द नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड फादर्स नेम ऑफ ईच पार्टी टू एवरी मैरिज registered within the union or town as the case may be, and the dates of the marriage and registration। यानी जो यूनियन कौंसिल है जो वो इंडेक्स बनाएगी उस इंडेक्स में जो है वो अफ्रीकन का नाम व पता, उनकी वल्दियत लिखेगी, और फिर जो है उनकी जो शादी जो है वो जिस तारीख को हुई है वो शादी की तारीख लिखेगी, और जिस तारीख को शादी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है वो सब चीज़ें जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो लिखेगी, ताकि एक इंडेक्स देखने से ही जो है वो सारी बात का जो है पता चल जाए और आगे से जो है रिकॉर्ड को जो है वो मुलाजा किया जा सके। तो इस तरह जो रूल 18 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो यूनियन कौंसिल को जो है वो रिकॉर्ड महफूज करने की बाबत जो है वो बताता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किस तरह महफूज करेगी। तो जिसमें सिंपल सा ये है कि जो निकाह रजिस्ट्रार जो होता है जब उसके पास रजिस्टर आता है तो उसमें 50 परत होते हैं, जब उसके जो है वो निकाहनामे के 50 परत जो है वो सारे निकाह यानी 50 निकाह वो करवा लेता है तो उसका रजिस्टर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर ये नहीं कि वो रजिस्टर अपने पास ही रख देगा, उसको फौरी वो यूनियन कौंसिल भिजवाएगा, और यूनियन कौंसिल जो है वो ऐसे रजिस्टर को जो है फिर हमेशा के लिए जो है महफूज कर लेगी, और इससे पहले जो उसके पास चौथा परत आया होता है वो भी उसने महफूज रखना होता है। और ये जो पाकिस्तान में साल 1961 से जो है ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है ये नाफिज अमल है, और साल 1961 से लेकर आज तक तमाम जो निकाहनामे हैं वो यूनियन कौंसिल में जो है जो रजिस्टर हो चुके हैं वो महफूज हैं, कोई भी जो है वो ज़ाया नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई मकबूल वजह हो कि ज़ाया होने की, यानी कोई बारिश हो गई या कोई आग लग जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर दीदा दरस्ता या यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी के गफलत की वजह से कोई निकाहनामे का रिकॉर्ड ज़ाया हो जाए तो ऐसे सेक्रेटरी के खिलाफ जो है फिर वो कार्रवाई हो जाती है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो इसलिए रूल 18 सब रूल 2 के तहत जो है रिकॉर्ड को हमेशा के लिए जो है वो महफूज करना ज़रूरी है। फिर यूनियन कौंसिल जो है ऐसे जो जब रिकॉर्ड उसके वो मेंटेन करती है तो उसके लिए ये भी चीज़ लाजमी रखी गई कि वो एक इंडेक्स बनाए, और इस इंडेक्स में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हर वो एंट्री फौरी करे। जो कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है वो जैसे ही जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, यानी जब जैसे ही उनके पास जो है वो एक चौथा पर्द आता है तो वो जो उन्होंने इंडेक्स बनाया होता है उस इंडेक्स में जो है उस पर्द के मुताबिक जो है वो एंट्री कर दे। और एंट्री क्या करनी है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के जो है मुकम्मल नाम बमा वल्दियत व पताजात जो है वो लिखने हैं, और उसमें शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखनी है,
اور ساتھ جو ہے شادی ہونے کی تاریخ بھی لکھنی ہے، کیونکہ شادی کی رجسٹریشن کی تاریخ جو ہے وہ لیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن شادی کی رجسٹریشن جو شادی ہونے کی تاریخ ہے وہ علیحدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جو شادی ہے وہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ کسی دیگر شخص نے کروائی ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ اسی دن تو رجسٹرڈ نہیں ہوگی، وہ جب نکاح رجسٹرار کے پاس پہنچے گی تو تب رجسٹر ہوگی، تو پھر نکاح نامے پہ 2 تاریخیں لکھی ہوں گی، شادی ایک تو شادی ہونے کی تاریخ ہوگی، یعنی شادی کس تاریخ کو سر انجام پائی، اور دوسرا جو ہے شادی رجسٹریشن کی تاریخ ہوگی۔ تو یہ انڈیکس میں یہ جو ہے یہ چیزیں جو یونین کونسل والے جو ہیں انہوں نے یہ درج کرنی ہے، تو اس لیے ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے، اور اس ہر ریکارڈ کا وہ ایک انڈیکس بھی بنائیں گے۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اب رول 19 جو ہے یہ نقول حاصل کرنے کے بارے میں ہے، کہ کوئی شخص جو ہے کسی انڈیکس کی یا رجسٹر کی جو ہے وہ نقول کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ ریکارڈ جو ہے وہ یونین کونسل میں کیسے جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو یونین کونسل میں جو ریکارڈ ملاحظہ کرنے کا اور نقلیں حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ رول 19 میں بتایا گیا ہے، جس میں رول 19(1) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پریویس پیمنٹ آف دا فیس پرسکرائبڈ ان سب رول 2 اینڈ 3، اسی رول 19 کا جو سب رول 2 اینڈ 3 ہے اس میں جو ہے اس کے مطابق جو فیسیں ادا کرنے کے بعد the index and the register shall at all reasonable times be open to inspection at the office of the Union Council by any person applying to inspect the same, and copies of entries in the index and the register duly signed and sealed by the chairman shall be given to all persons applying for the such copies۔ یعنی فیسیں ادا کر کے جو کہ رول 2 اور 3 رول 2 اور رول 3 کے تحت جو رول 19(1) کا جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے، اس کے تحت فیسیں ادا کر کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی جو ہے ریزنیبل ٹائم میں اپلائی کر سکتا ہے انڈیکس کو ملاحظہ کرنے کا، پھر اپلائی کر سکتا ہے ایسی کاپیز حاصل کرنے کے لیے، جو کہ وہ انڈیکس کو ملاحظہ بھی کر سکتا ہے اور اس کی کاپی بھی لے سکتا ہے، اور جو کاپی جو لے گا وہ چیئرمین باقاعدہ اس کو جو ہے اس پہ جو ہے اپنی مہر لگا کر دے گا۔ اگر چیئرمین نہیں ہے تو پھر جس شخص کو بھی گورنمنٹ اختیار دیا ہوتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنی مہر لگا کر جو ہے وہ ایسی نقل جو ہے وہ جاری کرے گا، کیونکہ پاکستان میں بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ عموماً ٹائملی نہیں ہوتے، تو اس لیے چیئرمین کے علاوہ اکثر دیگر شخص کے پاس ہی جو ہے وہ اختیار ہوتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے اس سے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ وہ انڈیکس کو ملاحظہ بھی کر سکتا ہے اور اس کی کاپی بھی جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کی فیس کیا ہوگی، تو یہ رول 2 اور رول 3 میں بتایا گیا ہے۔ تو the fee for inspection of an index or register shall be 50 پیسہ۔ رول 2 میں فیس بتائی گئی ہے کہ جو کہ 50 پیسے ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اگر رجسٹر کا ملاحظہ کرنا چاہتا ہے یا وہ جو ہے اس کو انڈیکس کا جو ہے معائنہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے 50 پیسے جو ہے فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ پھر آگے ساتھ رول 3 میں بتایا گیا ہے کہ کاپی کی نقل کیا ہوگی، یعنی جو اٹیسٹڈ کاپی کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے رول 3 میں the fee for a certified copy of all or any of the entries relating to the marriage shall be for those in index 50 پیسہ۔ یعنی اگر کسی نے انڈیکس کی کسی انٹری کی جو ہے وہ نقل لینی ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ 50 پیسے ہے۔ فار دوز ان رجسٹر، اگر کوئی شخص جو ہے کسی رجسٹر کی یعنی کسی نکاح نامے کی نقل لینا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ کتنی ہے، وہ 2 روپے ہے۔ یعنی نکاح نامے کی نقل لینے کی جو فیس سرکاری ہے وہ 2 روپے ہے، اور انڈیکس کی نقل لینے کی فیس جو ہے وہ 50 پیسے ہے، جو کہ رول 19 سب رول 3 کے تحت ہے۔ آگے اس میں جو ہے رول 4 ہے، یہ رول 19 کا ہی، اس میں کیا لکھا ہے کہ فی پیبل انڈر دس رول شیل بی کریڈٹڈ ٹو دا کونسل، یعنی جو اس رول کے تحت فیسیں قابل ادا ہیں وہ یونین کونسل میں دی جائیں گی، یہ نہیں کہ وہ کہیں اور جا کے جمع کروائی جائیں گی، کسی بینک میں نہیں جمع کروائی جائیں گی، وہ یونین کونسل میں ہی دے دی جائیں گی، اور ادھر سے ہی وہ نقلیں بھی لے لی جائیں گی اور انڈیکس بھی جو ہے وہ ملاحظہ کر لیا جائے گا۔ تو اس طرح جو رول 19 ہے وہ نقلیں حاصل کرنے کے بارے میں اور فیسوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی شخص جو ہے، کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے نا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور پبلک ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ پبلک کے لیے اوپن ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی یونین کونسل میں انڈیکس کا جو ہے وہ معائنہ کر سکتا ہے اور اس کی جو ہے مصدقہ نقل بھی لے سکتا ہے۔ اور فیسیں میں نے ابھی آپ کو بتا دیں کہ جو ہے معائنہ کرنے کی فیس جو ہے 50 پیسے ہے، اور انڈیکس کی نقل کی فیس بھی 50 پیسے ہے، اور اگر کسی نے جو ہے نکاح نامے کی جو نقل لینی ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ 2 روپے ہے۔ اور یہ فیسیں آپ دیکھیں یہ پرانی فیسیں چل رہی ہیں، 1961 کی یہ فیسیں چل رہی ہیں، آج کی فیسیں نہیں۔ اگر آج کے دور میں یہ ہوتی تو یہ کچھ بڑھ چکی ہوتی، کیونکہ 2 روپے اور 50 پیسے فیس تو آج کے دور میں بہت کم ہے۔ 2 روپے کا تو اب کوئی ایسا کوئی جو ہے قائم بھی مشکل سے ملتا ہے، نوٹ تو ویسے ہی بہت دیر پہلے کا ختم ہو چکا ہے۔
तो ये फीसें 1961 के लिहाज में आज तक कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो इसके बारे में जो लॉ है वो यही है कि जो फीस जो है 50 पैसे होगी, या फिर वो मैक्सिमम जो है वो ₹2 फीस होगी। और ये फीस जो है ये यूनियन कौंसिल में अदा की जाएगी, ये किसी बैंक वगैरह में या किसी डाकखाने में जमा नहीं करवाई जाएगी। यूनियन कौंसिल में ही नकद दे दी जाएगी और ये नकलें जो है वो ले ली जाएंगी। और फीसें मैं आपको बता दूं कि अब ₹2 तो कोई फीस नहीं लेता, कुछ ज़्यादा ही वो लेते हैं, वैसे ही वो ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उधर बैठे होते हैं। और पाकिस्तान का जैसा माहौल है, थोड़ी सी फीस लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं खुशी से, क्योंकि इतनी कम फीस जो है वो अगर 100-200 देना भी किसी को पड़ जाए तो कोई आजकल के दौर में कोई इतना कोई मसला नहीं समझता। और बाकी बहुत से इदारों ने जिन्होंने जो बर वक्त जो है वो खूनसजी की है, वो फीसें उन्होंने अपनी रीजनेबल कर ली हैं, लेकिन इधर आज भी जो है वो सरकारी फीस कम है। अब रूल 20 आ जाता है इसके बाद। तो रूल 20 में जो है वो क्या चीज़ बताई गई कि ये जो फीसें हैं ये किस तरह यानी किस सूरत में जो है वो अदा की जाएंगी, यानी किस तरीके से ये जो यूनियन कौंसिल में जो है ये फीसें जो है ये अदा की जाएंगी। तो रूल 20 क्या कहता है? Accept fees payable to the NACAR registrar or the union council under the provisions of Rule 9, 10, 15 and 19 which shall be paid in cash. All fees payable under these rules shall be paid in non-judicial stamps। यानी जो फीस जो है वो नकार रजिस्ट्रार को दी जाती है, यानी जब शादी रजिस्टर होती है तो नकार रजिस्ट्रार को जो दुल्हे की जानब से शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो फीस दी जाती है, या जो फीसें जो है यूनियन कौंसिल को जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो दी जाती हैं। यानी रूल 9 के तहत कौन सी फीस होती है? रूल 9 के तहत वो फीस होती है जो नकार रजिस्ट्रार अपनी फीस में से 20% जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है। या रूल 10 के तहत जो है वो जो फीस दी जाती है, जो कि नकार रजिस्ट्रार जो फीस वसूल करता है दूल्हा और दुल्हन से, नकार उसकी कापी देने की, जो नकारनामे की जो कापी देता है दूल्हा दुल्हन को, वो फीस। या फिर रूल 15 जो है ये वैसे शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत नहीं है, ये जो एक अलहदा चीज़ है पॉलीगैमी, यानी एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त की जो दरख्वास्त होती है उसकी बाबत रूल 15 है, तो उसकी जो फीस होती है। या रूल 19 के तहत जो अभी हम रूल 19 को हमने अभी पीछे पढ़ा, तो या रूल 19 के तहत जो फीसें होती हैं ये तमाम फीसें जो है वो ये नकद में दी जाती हैं, जबकि इसके अलावा जितनी भी फीसें होंगी वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स की सूरत में, यानी जो टिकटें होती हैं जो कचहरी से मिलती हैं उन टिकटों की सूरत में जो है वो फीसें होंगी। ये डाकखाने से भी टिकटें जो है मिल सकती हैं, तो इन टिकटों की सूरत में जो है फीसें दी जाएंगी। लेकिन जो नकार रजिस्ट्रार शादी रजिस्ट्रेशन की फीस लेता है, या जो फीस जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है, या रूल 10 के तहत जब वो शादी रजिस्टर्ड करता है और दूल्हा दुल्हन से फीस लेता है, या रूल 15 के तहत जो फीस अदा की जाती है, जो एक दरखास्त दी जाती है दूसरी शादी की इजाज़त की, वो, या रूल 19 के तहत जो नकलें लेने की जो है फीसें जो होती हैं वो ये सब नकद दी जाएंगी। बाकी तमाम फीसें जो है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स की सूरत में जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो अदा की जाएंगी। तो इस तरह ये शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है वो बेसिक लॉ को हमने देखा, उसके प्रोसीजर को हमने देखा और डिटेल से इसको जो है वो डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए जो है ये हेल्पफुल होगी। अब एंड में जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसको लोग आमतौर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जो है शादी ये निकाहनामे के दर्ज होने के बाद बनता है। और इसके बारे में ये है कि ये नादरा का जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये जो है ये इसको अपडेट कर दिया जाता है। और इसका तरीका सिंपल सा होता है कि जब किसी की शादी हो जाती है, यानी वो उसका जो निकाहनामा जो उर्दू में जो एक नकार रजिस्ट्रार जो है उसको फिल करता है, वो फिल होने के बाद जो है वो यूनियन कौंसिल में वो शादी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसकी बुनियाद पर ये निकाह जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी बुनियाद पर ये बनता है। क्योंकि जो नादरा लाज है पाकिस्तान में उसमें ये मैंडेटरी रखी गई है कि कोई भी जो पाकिस्तान में शादी होती है, या किसी की जो है वफात हो जाती है, या किसी की पैदाइश होती है, या किसी की तलाक हो जाती है, तो इन चारों चीज़ों का जो अंदराज है वो नादरा के रिकॉर्ड में जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूनियन कौंसिल से बनता है, इसकी जो फीस है वो यूनियन कौंसिल वाले ही ले लेते हैं, लेकिन वो नादरा के जो उनके पास जो भी अकाउंट होता है उधर ये जमा करवा देते हैं। आजकल ये फीस जो है ये मुख्तलिफ वैरी करती है, लेकिन मुख्तलिफ हालात में वैरी करती रहती है, लेकिन आजकल ये जो फीस है ये 200 रुपये है। तो अगर किसी का जो है वो शादी हो चुकी है और उसका यूनियन कौंसिल में जो है वो निकाहनामा रजिस्टर्ड है, तो जिस यूनियन कौंसिल में निकाहनामा उसका रजिस्टर्ड है उधर जाकर जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड अपना और अपनी बीवी का ले जाए, तो यूनियन कौंसिल वाले जो है अपने रिकॉर्ड से उन शनाख्ती कार्डों को टैली करके और वो अपने रिकॉर्ड से टैली करके तो एक फार्म फिल करके तो नादरा में अपडेट कर देते हैं, और फ़ौरन जो है उधर से जो है वो निकाह रजिस्ट्रेशन फार्म जो है वो निकल आता है।
تو اس کو نکاح رجسٹریشن فارم کہتے ہیں. لیکن نکاح رجسٹریشن فارم کے لیے پہلے نکاح نامے کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے شادی کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اور اس شادی کی رجسٹریشن کی بنیاد پر ہی جو ہے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جو کہ نادرا کے ساتھ نادرا لاز کے مطابق جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ پھر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ انگلش میں ہوتا ہے اور ایک سائڈ میں اردو میں ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کو ذرا صورت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ نکاح نامہ جو ہے پاکستان میں یہ تو ٹوٹل اردو میں ہوتا ہے، جبکہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ انگلش اور اردو دونوں میں ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ انگلش زبان جو ہے وہ ایزیلی سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے اس میرج رجسٹریشن کی بنیاد پر جو ہے یہ ایزیلی جو ہے کسی کی میرج کو جو ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بھی نکاح نامے کے بعد جو ہے یہ فردر ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو شروع میں شادی کی جو ہے وہ 4 قسمیں بتائی دی. ارینج میرج، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ارینج میرج وہ ہوتی ہے جو ارینج گھر والے طے کرتے ہیں افریقین کی، تو وہ ان کی شادی کروا دیتے ہیں، ادھر وہ نکاح رجسٹرار کو بلا لیتے ہیں، اور نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کروا کے تو اپنے نکاح نامے کو فارم کو فل کرتا ہے اور اس کو رجسٹر کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتائی تھی جو کورٹ میرج جس کو کہتے ہیں یا لو میرج جس کو کہتے ہیں، جو کہ کچہری میں ہوتی ہے، گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے. اب ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچہری ہوتی ہے نا، ادھر نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وکیلوں کے ان سے رابطے ہوتے ہیں. لوگ کیونکہ کچہری میں شادی کروانے کے لیے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، کسی نکاح رجسٹرار کے پاس نہیں جاتے. تو وکیلوں کے ان سے رابطے ہوتے ہیں، وہ کسی نکاح رجسٹرار کو بلاتے ہیں، اور وہ نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ دلہن کا ایک فرضی ڈریس جو اپنی یونین کونسل کی حدود میں لکھ لیتا ہے، اور اس ڈریس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی شادی جو ہے وہ اپنے نکاح نامے کا جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں رجسٹر کر کے تو اس کی جو نقلیں ہیں جو وہ دے دیتے ہیں. بعد میں وکیل صاحب جو ہیں اس نکاح نامے کی بنیاد پہ کورٹ میں فریقان کا بیان کرواتے ہیں، جی ہم نے اب مرضی سے شادی کی ہے، ہمارے والدین جو ہے وہ ہمیں شادی نہیں کرنا دینا چاہتے تھے، تو ہم نے مرضی سے شادی کر لیا، اب یہ ہماری جان کے دشمن بن گئے، ہمیں تفرض دلایا جائے. تو اس طرح وہ جو شادی ہوتی ہے کچہری میں جس کو کورٹ میرج یا لو میرج کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس طرح ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے، وہ بھی ایک نکاح رجسٹرار ہی کرتا ہے. لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ کچہری کی حدود میں ہوتے ہیں اور ان کا وکیلوں سے رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے علاقے کی حدود میں اس دلہن کا جو ہے کاغذی ڈریس لکھ کے تو اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رجسٹر کر لیتے ہیں. اور جو بیرون ملک ہونے والی شادی کے بارے میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ تو میں نے ڈیٹیل آگے ڈسکس کر ہی دیا ہے، جس کے بارے میں جو رول 12 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس رولز کا، وہ بتاتا ہے کہ جو بیرون ملک شادی ہوگی وہ باہر ہی نکاح نامے کا ارینج کیا جائے گا، اور فل کر کے نکاح نامے کے فارم کو پاکستان امبیسی کے ذریعے پاکستان میں بھیجا جائے گا، اور وہ پاکستان میں جس یونین کونسل کا دلہا اگر دلہن ہو تو پھر دلہن کی یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوگی، اور دلہن نہیں ہوگی تو پھر وہ ادھر رجسٹرڈ ہوگی جدھر کا دلہا رہنے والا ہوتا ہے. تو پھر اس نکاح رجسٹرار کے پاس وہ پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے رجسٹر میں رجسٹر کر کے تو ریکارڈ جو ہے وہ یونین کونسل میں بھیج دیتا ہے. تو اس طرح یہ 3 قسموں کی. چوتھی قسم ہے اب ٹیلی فونک شادی کی. یہ جو ٹیلی فونک شادی ہوتی ہے نا، اس میں ایک فریق تو ہوتا ہے وہ ایک شہر میں، دوسرا فریق دوسرے شہر میں بھی ہو سکتا ہے یا بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق جو ہوتا ہے اس کے پاس تو نکاح رجسٹرار بیٹھا ہوتا ہے، تو جس کے پاس نکاح رجسٹرار بیٹھا ہوتا ہے یا جس کے پاس نکاح نامے ہوتے ہیں وہ تو ادھر ہی نکاح نامے پہ سائن کر دیتا ہے. اب جو دوسرا فریق ہے جو بیرون ملک بیٹھا ہے یا دوسرے شہر بیٹھا ہوا، اس کے پاس تو نکاح رجسٹرار نہیں بیٹھا ہوا، وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر جدھر نکاح رجسٹرار بیٹھا ہوتا ہے وہ جو بیرون ملک شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا ادھر جدھر نکاح رجسٹرار بیٹھا ادھر ایک نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے، اور ٹیلی فون پر ہی جو ہے ان کو یا واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی ماڈرن ڈیوائس کے ذریعے ان کو سے جو ہے وہ قبول کروا لیا جاتا ہے کہ یعنی یہ آپ کا نکاح کروا رہے ہیں، یہ آپ کا حق میں رکھا گیا ہے، آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کروا کے تو اس کا ایک نمائندہ مقرر کر لیتے ہیں. وہ نمائندہ جو ہے اس کی جگہ پر جو ہے نکاح نامے پہ سائن کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ ٹیلی فونک شادی جو ہے وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اور جب شادی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جو پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا اس کو پرزپشن آف ٹروتھ ہوتی ہے، یعنی اس کو سچائی حاصل ہوتی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نہیں مانتا اس کو، وہ نہیں کہہ سکتا. وہ جو نکاح نامے کا جو پروف ہوتا ہے، وہ رجسٹریشن کا جو پروف ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ نکاح نامہ جو ہے غلط طور پر رجسٹرڈ ہوا ہے، میں نے تو یہ شادی کی نہیں، میرے دستخط بھی جعلی ہیں، تو وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. پھر وہ ایک کورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گا اور ادھر یہ کہے گا کہ یہ بھئی یہ نکاح نامہ جھوٹا ہے، اس کو جھوٹا قرار دیا جائے. پھر کورٹ اس کو جھوٹا قرار دے گی تو پھر وہ جو کینسلیشن خارج ہوگی. لیکن جب تک وہ اس کو کینسلیشن کو خارج نہیں کروائے گا، کسی شخص کے انکار سے وہ نکاح نامہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے
یہ جو شادی کی رجسٹریشن ہے یہ ایک بڑی اس کو قانون میں جو ہے ایک بڑی اہمیت ہے، اور اس کو پبلک ڈاکومنٹ بنا دیا گیا. اور پبلک ڈاکومنٹ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو ہمیشہ پرزپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی شادی جب رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پرزپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے، وہ شادی کا پختہ ثبوت ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پورا آپ کو بیسک لا بتایا، رولز بتائے، اور شادی کی جو میں نے آپ کو قسمیں بتائیں ان کی رجسٹریشن کا طریقہ بتایا، اور میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل جو ہے وہ ثابت ہوئی ہوگی. اور شادی کی رجسٹریشن کا پاکستان میں جو کمپلیٹ لا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے مکمل قانون کو آپ لوگ جو ہے وہ جان سکے ہوں گے.